ایک عرصہ ہوا تھا وہ یہ سب سہتی آ رہی تھی، اس امید کے ساتھ کہ کبھی تو وہ اس کی قدر کرے گا، کبھی تو اس کی محبت کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا، پر نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ہر بار وہ اس کی طرف جاتی تھی، اس سے بات کرتی، اس کی ناراضگی برداشت کرتی تھی، اور اب وہ اس سے ایک بار ناراض ہوئی تھی اور وہ اسے منا ہی نہیں رہا تھا۔ ہمیشہ وہ اس کی طرف بڑھی تھی، کیا وہ ایک بار اس کی طرف نہیں بڑھ سکتا تھا؟ آج سے پہلے وہ اسے مناتی آئی تھی، کیا وہ ایک بار اسے منا نہیں سکتا تھا؟ وہ سوچنے لگی کہ آج وہ خاموش تھی تو وہ بھی خاموش تھا۔ اگر وہ پہلے بھی اس کی طرف نہ بڑھتی، اس کی راہ میں نہ آتی، تو وہ تو اسے کب کا بھول ہی جاتا کہ دنیا میں کوئی ماں نور نام کی لڑکی بھی ہے جو اس کی دیوانی ہے، جو اس کی محبت کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ اگر وہ خود اس کی طرف نہ بڑھتی تو ان کا یہ رشتہ تو کب کا ختم ہو جاتا۔ ایک لمبا عرصہ اس نے یہ سب برداشت کیا تھا، پر آخر کب تک برداشت کرتی؟ اس کا بھی تو دل ہے، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس کی طرف بھاگ بھاگ کر اب تھکنے لگی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ کبھی تو ایسا ہو کہ وہ شخص بھی چل کر اس کی طرف آئے، اسے منائے، اس سے محبت کرے، اسے خوش رکھے۔ کیا وہ کبھی ایسا کرے گا، یا وہ یہ حسرت دل میں لیے ہی مر جائے گی؟ اسے اپنی بے بسی، اپنی بیچارگی پر خوب رونا آ رہا تھا۔ وہ آواز کا گلا گھونٹ کر خاموشی سے آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ وہ خاموش سا کرسی کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑا کتنے پل اس کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر کرسی اس کے قریب رکھ کر بیٹھ گیا۔ ماں نور سوچوں کے گرداب میں اس قدر پھنسی تھی کہ اسے شہریار کی موجودگی کا احساس نہ ہوا۔ یہاں اکیلی بیٹھی آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ اس کی بھاری آواز پر ماں نور کی دھڑکنیں تھم گئیں۔ اس نے گردن پھیر کر دیکھا، شہریار کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی وہ جھٹ سے چہرہ پھیر گئی۔ اس شخص سے ہی تو اس کے تمام شکوے تھے، وہی تو تھا۔ اس کے دگ کی وجہ سے آنسو اسی نے دیے تھے، ہر دگ اس کا دیا ہوا تھا، اور اب وہ انجان بن کر پوچھ رہا تھا کہ رو کیوں رہی ہو؟ ایسے حالات میں اب ایک انسان روئے نہیں تو کیا خوشی سے ناچتا پھرے؟ تو کیا دنیا کو دکھا کر رو، اپنا تماشا بناؤ؟ وہ تلخ ہوئی، روہی مت، تم روتی اچھی نہیں لگتی۔ وہ نرم پڑا، میں تو آپ کو کسی حال میں اچھی نہیں لگتی، نہ ہنستی نہ روتی۔ وہ کرب سے مسکرائی، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو ماں۔ وہ آنسو بہاتی لڑکی کو دیکھ کر دل کی بات کر رہا تھا۔ یہ احسان مجھ پر نہ کرے، بھکاری نہیں ہوں میں کہ آپ میری جھولی میں یہ مصنوعی باتیں ڈالیں شہریار خان۔ اس نے غصے سے شہریار کو دیکھا، اسے لگ رہا تھا وہ اس کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ میں اپنا دل تمہیں کیسے دکھاؤں کہ تم مان جاؤ کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ اس نے دگ سے ماں نور کو دیکھا، میں آپ کے لیے آپ کے پاؤں کی دھول ہوں، جسے جب آپ کی مرضی ہوتی ہے اڑا لیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ پھر سے آپ کے قدموں سے لپٹ جائے گی۔ اس کے لہجے میں اذیت تھی، بھلا کوئی اپنی ذات کے بارے میں ایسی بات کر سکتا ہے؟ نہیں، پر وہ کر رہی تھی، وہ بھی اس شخص کے سامنے جو شاید اس کی بے بسی پر بعد میں ہنسے گا کہ وہ کتنی پاگل لڑکی ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے ماں، تم کیا اتنی بدگمان ہو مجھ سے کہ میرے بارے میں اس حد تک سوچ رہی ہو؟ شہریار نے اس کا ہاتھ تھاما، یہ سچائی ہے شہریار، اس سچائی کو سالوں برداشت کیا ہے میں نے، پر آپ کو کیسے یاد ہوگا؟ کرنے والا بھول جاتا ہے، پر جو سہتا ہے نہ، اسے ایک ایک لمحہ یاد ہوتا ہے۔ اس کے دل و دماغ میں وہ تلخ یادیں، وہ باتیں بس جاتی ہیں۔ اس نے شہریار کا ہاتھ جھٹک کر اپنے آنسو صاف کیے، جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں ایک ایک لمحے کی بھرپائی کروں گا ماں، تمہارا خیال رکھوں گا، تم سے بے انتہا محبت کروں گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گی۔ شہریار نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا، اس احسان کی ضرورت نہیں ہے، میں جیسی ہوں ویسی ٹھیک ہوں۔ اس نے پھر سے شہریار کا ہاتھ جھٹکا۔ شہریار نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولے، کیسے مانو گی؟ اس نے ماں نور کی آنکھوں میں دیکھا، مجھے منانے کی اتنی بے چینی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی شہریار خان کی۔ وہ طنزیہ ہنس کر اسے غصہ دلا رہی تھی۔ ماں، اس نے وارن انداز میں کہا، چھی چھی، کتنا مشکل ہوتی ہے نہ ایک ایسے شخص کو منانا جس سے آپ کو بڑی نفرت ہو، واقعی بہت امتحان بھرا کام ہے۔ وہ افسوس سے گردن ہلانے لگی، تمہیں کس نے کہا کہ مجھے تم سے نفرت ہے؟ آپ نے، آپ کے لہجے نے پل پل مجھے اس بات کا احساس دلایا ہے کہ ماں نور سے آپ کو اتنی نفرت ہے کہ آپ نے ہر لمحہ اس کی توہین کی ہے، اسے ٹھکرایا ہے، اس کی محبت کی بے عزتی کی ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی، ایسا نہیں ہے ماں، تم میرے دل سے بہت قریب ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر محبت سے اس کے آنسو صاف کیے، جھوٹ نہ بولیں، سب جانتی ہوں
وہ جھٹکے سے اٹھ کر آگے بڑھی۔ شہریار تیزی سے اس کے پیچھے گیا، لمبے ڈگ بھرتا اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ چاہتی کیا ہو تم آخر؟ شہریار نے بے بسی سے پوچھا۔ کہ آپ میرے سامنے سے ہٹ جائیں۔ وہ چبا کر بولی، تمہاری راہوں سے نہیں ہٹ سکتا، تم ہی میری منزل ہو، جہاں بھی جاؤں لوٹ کر تم تک ہی آؤں گا۔ وہ محبت سے کہہ رہا تھا۔ کون سی کتاب پڑھ کے آئے ہیں؟ کہاں سے یہ ڈائلاگ سیکھے ہیں؟ وہ کہہ کر تنزیہ ہنسی۔ شہریار کی آنکھوں میں غصہ لہرایا۔ میرے دل کی باتیں تمہیں کتابی ڈائلاگ لگتی ہیں؟ وہ ضبط سے بولا، بالکل ڈائلاگ جھوٹ ناٹک ہے سب کچھ۔ اس نے شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ میرے ساتھ یہ ڈرامے مت کرے میں سب۔ وہ اور بھی بولنا چاہتی تھی، جب شہریار نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر زور سے ہاتھ رکھا۔ بہت بول چکی ہو تم، آرام دو اب اس زبان کو۔ اس نے گھور کر ماہ نور کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور یہ کیا تم نے کب سے ناٹک ڈرامہ جھوٹ کی گردان لگائی ہوئی ہے؟ ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں، ڈیم ایٹ آج یا کل سے نہیں، سالوں سے، تب سے جب سے تم بھی محبت سے واقف نہ تھی۔ میری محبت پر سوال نہ اٹھا، مانا کہ کبھی اظہار نہیں کیا، پر میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ میری محبت میں اتنی ہی سچائی اور دیوانگی ہے جتنی تمہاری محبت میں۔ وہ حیرت سے پھیلی آنکھوں میں دیکھ کر اظہار کر گیا تھا۔ ماہ نور کے حواس گم تھے۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، آج یا کل سے نہیں، ایک عرصے سے۔ کیا یہ سچ تھا؟ ماہ نور کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی جو کہہ رہا تھا۔ کب سے نرمی سے سمجھا رہا ہوں تمہیں، پر تم ہو کہ آرام سے بات سننے پر راضی ہی نہیں۔ اب خبردار، جو تم نے میری محبت پر سوال اٹھایا، سوال اٹھاؤ گی تو شہریار کو پھر کبھی اپنے سامنے نہیں پاؤ گی۔ بہت دور چلا جاؤں گا میں، سمجھی؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے کچھ پل نور کی نم آنکھوں میں دیکھا، پھر ہاتھ پیچھے کیا، اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھاما اور اسے واپس کرسی تک لایا۔ اسے بٹھا کر خود بھی کرسی اس کے سامنے رکھ کر بیٹھا، پھر خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ آنسو بہانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ اس کی نم آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ دھمکی دی ہے؟ آپ نے مجھے محبت کا اظہار کوئی بھی اس طرح نہیں کرتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا نہیں ہوتا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کب سے نرمی سے سمجھا رہا تھا، سمجھی تم نہیں؟ تمہیں یہی انداز سمجھ آتا ہے؟ وہ ابرو اٹھا کر بولا۔ ہمیشہ اسی انداز میں ہی تو بات کی ہے، آپ نے مجھ سے پھر کوئی اور انداز سمجھ آئے بھی کیسے؟ وہ تب کر اسے دیکھنے لگی۔ اچھا آج میری ساری شکایتیں لگاؤ مجھ سے، میں سن رہا ہوں، وہ کہہ کر آگے ہو کر بیٹھا۔ جانے دے، ساری زندگی گزر جائے گی، اتنی شکایتیں ہیں؟ ماہ نور نے چبھتے لہجے میں کہا۔ مجھ معصوم سے اتنی شکایتیں کیوں ہیں؟ شہریار نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ بات وہ کرے جو ماننے لائق ہو، معصوم، اور آپ یہ سن کر کہیں میں ہی مر نہ جاؤں، اس نے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ اس نے ماہ نور کو دیکھ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، سوری بھی کر رہا ہوں، میری طرح معاف کرنے میں وقت نہ لگاؤ اور معاف کر دو اپنے پیارے شوہر کو۔ وہ سنجیدگی سے بات کرتا، آخر میں شوق ہوا۔ ماہ نور اسے دیکھتی رہی۔ لو آج وہ چل کر اس تک آیا تھا، اس سے محبت کا اظہار کر کے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ تو اس کی دیوانی تھی، پھر کیوں کر نہ معاف کرتی؟ معاف کر دیا ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ مسکرائی، دل بالکل ہلکا پھلکا ہو کر مہکنے لگا تھا۔ شہریار نے اسے دیکھا، پھر اس کے دائیں ہاتھ کی پشت پر لب رکھے۔ ماہ نور کانپ کر رہ گئی۔ محبت کی پہلی مہر لگی تھی، محبت بھرا پہلا لمحہ ان کے بیچ ٹھہرا تھا۔ ماہ نور کی نظریں جھک گئی۔ اب کوئی دگ تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا ماں، تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، ہمیشہ چاہتا رہوں گا، وہ محبت سے پر لہجے میں کہتا اسے سکتے میں ڈال رہا تھا۔ وہ خوشی سے پاگل ہونے کو تھی۔ ماہ نور نے اسے دیکھ کر پوچھا، ہاں اب کوئی غلط فہمی ہمارے بیچ نہیں آئے گی، ہم ہمیشہ خوش رہیں گے؟ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ ویسے شہریار، ماہ نور نے سوچتے ہوئے پکارا۔ بولے مادام، وہ دل و جان سے متوجہ ہوا، محبت کا اظہار ایسے نہیں کرتے، اس نے منہ بگاڑ کر کہا۔ شہریار ایک دم قہقہہ لگا کر ہنسا۔ تم بتاؤ پھر کیسے اظہار کروں؟ اس نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ بغیر دھمکی کے، نرمی سے، محبت سے۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے بولی۔ ہوں۔ شہریار نے سر ہلایا۔
پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی لٹ کو آہستہ سے کھینچا۔ ماں نور مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی کہ جانے اب کیسے اظہار کرے گا۔ تو ماں نور، شہریار خان، میں تمہیں دیوانگی کی حد تک چاہتا ہوں، اتنا کہ تمہارے قریب اگر کسی کو دیکھ لوں تو جل جل جاتا ہوں۔ تمہیں صرف اور صرف اپنا دیکھنا چاہتا ہوں، تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، اتنی کہ تمہیں دک دے کر کبھی چین سے میں بھی نہیں رہا۔ تمہاری ہر تکلیف پر میرا دل درد سے پھٹنے لگتا تھا، پر شاید میں اذیت پسند ہو گیا تھا، تمہیں اذیت دینا، اور پھر خود بھی اس اذیت کو سہنے کا عادی ہو گیا تھا۔ اس نے ماں نور کی نم و خوشی سے چمکتی آنکھوں میں دیکھا۔ پر اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، اب ہم دونوں خوش رہیں گے، ایک دوسرے کی محبت کے سائے میں باقی کی ساری زندگی گزاریں گے، ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے، تم اور میں۔ وہ اسے جادو کے حصار میں باندھ رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ جکڑتی چلی جا رہی تھی۔ آسمان پر روشن چاند کی چاندنی میں بیٹھے وہ آج برسوں بعد محبت سے ایک دوسرے کو تکتے محبت کی بات کر رہے تھے، جو ان کے آس پاس ایک عرصے سے موجود تھی پر ظاہر آج ہوئی تھی، اور دو دلوں کو ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ باندھ گئی تھی۔ ناشتہ کر کے سب حال میں بیٹھے تھے۔ ہاشم ناشتہ کر کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ نازلی کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی پر وہ باہر نہ آیا، تو وہ آہستہ سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھی۔ وہ کمرے میں آئی تو سامنے وہ تیار کھڑا تھا، سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس، شیشے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش کر رہا تھا۔ نازلی خاموشی سے اس کی طرف بڑھی۔ کہاں کی تیاری ہے؟ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ باہر جا رہا ہوں۔ وہ برش رکھ کر اپنے کف ٹھیک کرنے لگا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے بھی کچھ دیر میں ہم سب بڑی حویلی جائیں گے۔ وہ ہاشم کو دیکھ کر بولی، میرا جانا ضروری ہے، یار اسفی سے ملنا ہے۔ میں نے اس نے نظر اٹھا کر نازلی کو دیکھا۔ اسفی بھائی کو یہاں بلا لیں پھر۔ نازلی چاہتی تھی وہ باہر نہ جائے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر وہ کیسے اسے اکیلے باہر جانے دیتی؟ وہ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہ رہا، اپنا دک چھپانا چاہتا ہے، مجھ سے پاگل آدمی۔ ہاشم نے افسوس سے سر جھٹکا۔ پر ہاشم، نازلی نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ جانے ہاشم، جانا ضروری ہے، میں اسفی کو اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے مسکرا کر نرمی سے سمجھایا، پھر پرفیوم اٹھا کر اپنے اوپر اسپرے کرنے لگا۔ نازلی کی اتری صورت دیکھ کر وہ پرفیوم اس پر اسپرے کرنے لگا۔ ارے بس! نازلی نے ہاتھ سامنے کر کے اسے روکنا چاہا۔ پہلے مسکراؤ، ہاشم نے شرارت سے کہا۔ نازلی اس کی بات پر ایک دم ہنسنے لگی۔ دیٹس لائک آ گڈ گرل۔ ہاشم نے مسکرا کر پرفیوم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی۔ کمرے میں خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی تھی۔ کب تک آئیں گے؟ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر پوچھنے لگی۔ جلد ہی۔ اس نے تیار ہو کر ایک بار خود کو دیکھا۔ اسے فریش انداز میں دیکھ کر نازلی نے دل میں ماشاء اللہ کہا۔ وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا اور اسے ٹھیک ہوتے دیکھ کر نازلی بے انتہا خوش تھی۔ آپ پھر ہم لوگوں کے ساتھ نہیں جائیں گے؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا۔ وہ چاہتی تھی وہ اس کے ساتھ حویلی میں قدم رکھے۔ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں جلدی واپس آؤں گا، پھر ساتھ جائیں گے۔ اوکے، اس نے نرمی سے نازلی کا ہاتھ تھام کر کہا۔ نازلی کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ ہاشم مگن سا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ جو تمہاری سمندر سی نیلی آنکھیں ہیں، میں اکثر ان میں ڈوب سا جاتا ہوں، پھر ابھرنے کا ہوش کب رہتا ہے کہ میں تمہارے نینو کے بھنور میں یوں جکڑ سا جاتا ہوں۔ ان آنکھوں میں جب میں کھو جاؤں تو میں اپنے چہرے کی مسوری ہی بس نقش پاتا ہوں۔ از قلم نوشابہ چوہان آتے ہوئے تمہارے لیے موبائل بھی لیتا آؤں گا۔ اس نے مسکرا کر نازلی کی ناک نرمی سے دبائی۔ تیسری بار؟ نازلی ہنسی۔ ہاں، تیسری بار۔ پہلے میرے موبائل ٹوٹتے تھے، اب تم بھی میرے ساتھ شامل ہو گئی۔ وہ کہہ کر مسکرایا۔ مجھ سے موبائل سنبھالے نہیں جاتے، نازلی نے مسکراہٹ دبا کر بتایا۔ موبائل تو نیے آ جائیں گے، بس مجھے سنبھال کر رکھنا۔ وہ شوخ ہوا۔ نازلی ہنس کر پلکیں جھکا گئی۔ ہاشم نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ اب میں جاؤں؟ ابرو اٹھا کر پوچھا۔ چلے جائیں؟ وہ شانے اچکا کر بولی۔ تم یوں ہنس کر مجھے اپنے ساتھ باندھو گی تو کیسے جاؤں گا؟ لیں، اب نہیں ہنستی۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر لبوں پر شہادت کی انگلی رکھی۔ ہاشم نے مسکرا کر سر جھٹکا، پھر اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ نازلی اس کے ساتھ چلتی باہر نکلی۔ لبوں پر مسکراہٹ اب بھی سجی تھی پر اس نے سر جھکا رکھا تھا۔ وہ دونوں حال میں آئے تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کہاں جا رہے ہو؟
سب سے پہلے امجان نے پوچھا، اسفی سے ملنے؟ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، آپ بیمار ہیں بیٹا؟ جی۔ خان بابا نے اپنے خوب رو جوان بیٹے کو دیکھا۔ خان بابا، آپ کا بیٹا اتنا بھی کمزور نہیں ہے کہ بیمار پڑ کر گھر میں بیٹھا رہوں۔ اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسفی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میرا جانا ضروری ہے، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ اکیلے جائیں گے؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاشم نے سر ہلایا۔ تم ڈرائیو نہیں کر سکتے ہاشم، میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں۔ شہریار اٹھ کھڑا ہوا۔ یار میں چلا جاؤں گا، ہاشم جھنجھلایا تھا۔ سب ایسے ری ایکٹ کر رہے تھے جیسے وہ چھوٹا بچہ ہے اور پہلی بار گھر سے باہر جا رہا ہے۔ 9 بجے میں تمہیں چھوڑ کر آؤں گا، تمہیں جب بھی واپس آنا ہو کال کر لینا، میں لینے آ جاؤں گا۔ چلو اب۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپکا۔ اکیلا نہیں چھوڑو گے؟ ہاشم نے اسے گھورا۔ کبھی نہیں۔ شہریار نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ سب مسکرا کر ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں میں پھر سے پہلے جیسی دوستی قائم ہو گئی تھی۔ انہیں اس انداز میں دیکھ کر سب خوش تھے۔ اس کی بات پر ہاشم نے مسکرایا، پھر دونوں سب کو اللہ حافظ کہتے باہر کی طرف بڑھے۔ ان کے لوٹ آنے کے بعد ہی وہ لوگ بڑی حویلی کے لیے نکلے گے۔ شہریار نے ہاشم کو کیفے کے سامنے اتارا جہاں اسفی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شہریار اسے چھوڑ کر ایک ضروری کام کے لیے چلا گیا۔ اسفی اور ہاشم کیفے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ہاشم کے گھورنے پر اسفی مدھم سا مسکرایا تھا۔ یار کیوں بیویوں کی طرح گھور رہے ہو؟ اسفی نے شوخی سے مسکرا کر کہا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پر آنکھوں میں ویرانی ہی ویرانی تھی۔ میرے سامنے یہ پریٹنڈ مت کرو اسفی کہ تم خوش ہو یا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ہاشم بالکل سنجیدہ تھا۔ تم دیکھو مجھے کہاں سے لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی روگ لگا ہے؟ میں بالکل فریش تمہارے سامنے ہوں۔ وہ پھر مسکرایا۔ اسفی تم ان سے جھوٹ بولو جو تمہیں سمجھتے نہ ہوں، میرے ساتھ یہ کھیل نہ کھیلو سمجھے؟ ہاشم جھنجھلایا تھا۔ تو تم کیا چاہتے ہو خان کہ میں اداسی کا بورڈ لگا کر گھوموں، اپنے دل کا درد ہر کسی کو دکھاؤں؟ وہ تلخ ہوا۔ میں چاہتا ہوں تم دکھی نہ ہو اسفی، ہاشم نے نرمی سے کہا۔ محبت کم ہی خوشی دیتی ہے۔ اسفی دک سے مسکرایا۔ میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہاشم نے اپنی پیشانی مسلی۔ میں ٹھیک ہوں میرے یار، یہ آج کی بات نہیں ہے، مجھے عادت ہے اس سب کی۔ وہ ہاشم کا ہاتھ تھپتپا کر بولا، تابین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاشم نے دک سے اسے دیکھا۔ تم جانتے ہو ہاشم کے دل پر کسی کا زور نہیں چلتا، اسے مجھ سے محبت نہیں ہے، یہ ہم دونوں جانتے ہیں، اسفی نے آہستہ سے کہا۔ ہاشم کو عجیب احساس نے گھیرا۔ اسے لگا وہ اپنے دوست کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ بھلے ہی وہ تابین سے محبت نہیں کرتا، پر تابین تو اس سے محبت کرتی ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے وہ اسفی سے دور ہوئی تھی۔ اس سب کی وجہ میں ہوں، ہاشم نے سنجیدگی سے کہا۔ کم آن ہاشم، یہ کیسی بچون جیسی باتیں کر رہے ہو؟ جس کی قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ اسے ضرور ملتا ہے۔ یہ سب کچھ ہماری قسمت میں لکھا تھا، اس میں ہم میں سے کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اسفی نرمی سے بولا۔ اچھا بتاؤ حویلی جا رہے ہو آج؟ اسفی نے ٹوپک چینج کیا۔ ہاں سب گھر میں ہی ہیں، آج جائیں گے۔ ہاشم نے لمبی سانس کھینچی۔ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے تمہارے لیے، اسفی نے خوشگوار انداز میں کہا۔ ہاں ایک لمبے سفر کے بعد منزل پائی ہے، تمہیں بھی تمہاری منزل ضرور ملے گی اسفندیار ملک، ہاشم نے سچے دل سے کہہ کر اسے دیکھا۔ اسفی نے مسکرا کر مدھم آواز میں انشاء اللہ کہا۔ اچھا کافی پیو گے؟ اس نے ہاشم کو دیکھا۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد وہ کافی پیتے ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے تھے۔ پھر شہریار آیا تو ہاشم اسفی سے مل کر وہاں سے چلا گیا۔ واپسی میں اس نے نازلی کے لیے موبائل لیا۔ وہ دونوں گھر پہنچے جہاں سب حویلی جانے کے لیے تیار تھے۔ کچھ دیر بعد 3 گاڑیاں خان والا سے حویلی جانے کے لیے نکلی تھی۔ حویلی میں جیسے بہار سی اتر آئی تھی۔ وہ سب ایک ساتھ تھے اور بے انتہا خوش تھے۔ شام کا وقت تھا، وہ سب لان میں بیٹھے تھے۔ ہر چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی، پر ایک چہرے پر کچھ زیادہ ہی دلکش مسکراہٹ تھی اور وہ چہرہ تھا آبی کا۔ آج رات سیماب لوگ وہاں آنے والے تھے عہد کے لیے آبی کا ہاتھ مانگنے۔ یہ بات ابھی تک ان تینوں کے علاوہ صرف امجان کو ہی معلوم تھی۔ نازلی تو فون کر کے بار بار آنی سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کب آئیں گے۔ بہت خوش ہو
نازلی نے آبی کی طرف جھک کر کہا، اس کے چہرے پر چپکی مسکراہٹ کو دیکھو اور اندازہ لگا لو کہ یہ کتنی خوش ہے۔ نور نے شرارت سے آنکھ ماری، یہ تم شہریار بھائی کو آنکھ مار رہی ہو؟ نازلی نے شوخی سے کہا، استغفار۔ نور نے شرما کر کانوں کو ہاتھ لگایا تو آبی اور نازلی دونوں ہنسنے لگے۔ نور نے شہریار کو دیکھا جو ہاشم اور خان بابا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ تبھی ام جان نے ان تینوں کو اشارہ کیا اور اٹھ کر اندر کی طرف بڑھے۔ ان کا اشارہ سمجھ کر وہ تینوں بھی سرگوشیاں کرتے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھے۔ موبائل پر گیم کھیلتے داور نے یہ اشارے دیکھ لیے تھے اور اسے دال میں کچھ کالا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ان تینوں مرد حضرات پر ڈالی جو باتوں میں مصروف تھے۔ وہ بھی خاموشی سے وہاں سے کھسک کر اندر کی طرف بڑھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا حال میں آیا پر وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ کچن کی طرف بڑھا جہاں سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ ام جان ان تینوں گل جان اور ایک اور کام والی کو سمجھا رہی تھیں کہ کیا کیا بنانا ہے۔ باقاعدہ دعوت کی تیاری ہو رہی تھی اور جہاں تک داور کو معلوم تھا گھر میں کوئی مہمان تو آنے والے نہ تھے۔ پھر اتنی تیاری کیوں؟ کیا کوئی دعوت ہے؟ وہ اندر داخل ہو کر بولا۔ وہ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ نہیں تو؟ نور نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ پھر ام جان اتنی تیاری کیوں کروا رہی ہیں؟ اس نے ام جان کو دیکھا۔ بچے یہی سمجھ لیں کہ دعوت ہے۔ ام جان سے جھوٹ نہ بولا گیا، اصلیے سچ بتا دیا۔ کس کی ام جان؟ داور نے تجسس سے پوچھا۔ کسی کی نہیں۔ نور نے جلدی سے آگے بڑھ کر ام جان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں مزید کچھ بتانے سے روکا۔ آپ لوگ کام کریں، میں اب باہر جا رہی ہوں۔ ام جان تو خود کو بچا وہاں سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے کھڑے داور نے ان تینوں کو گھورا۔ تم لوگ میرے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک کر رہی ہو، اس نے دک سے کہا۔ تم ہماری بہن نہیں اگر ہوتی تو ہم تمہیں ضرور بتاتے۔ نور نے ہنس کر اسے دیکھا۔ آبی اور نازلی اس بات پر ہنسنے لگے۔ آج آبی بڑی شریف بنی ہے۔ خیر تو ہے نہ آبی؟ اس نے مشکوک نظروں سے آبی کو دیکھا۔ آبی گڑبڑا گئی۔ ہاں ہاں خیر ہے، مجھے کیا ہونا ہے؟ تم جاؤ اپنا کام کرو جن کہیں کہ۔ آبی نے تیکھے انداز میں اسے دیکھا۔ داور نے لمبی سانس بھر کر شکر ادا کیا۔ ہاں چڑیل، اب لگ رہا ہے کہ تم ٹھیک ہو، وہ دانت نکال کر کہتا آبی کے کچھ بولنے سے پہلے جھٹ سے وہاں سے چلا گیا اور پیچھے وہ تینوں ہنس پڑے۔ سرپرائز تو اس نغمے کے لیے بھی ہوگا لیلا کا یہاں آنا، آبی نے مزے سے کہا۔ داور تو گیا پھر؟ نازلی نے مسکرا کر لقمہ دیا۔ آبی ہنسنے لگی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ جو اس نے چاہا تھا وہ اسے ملنے جا رہا تھا۔ اچھا آبی جاؤ تم تیاری کرو، ہم یہاں کا کام دیکھ لیں گے۔ نازلی نے اسے باہر کی طرف دھکیلا۔ اچھے سے تیار ہونا، عہد بھائی بھی ساتھ ہوں گے، نور نے شرارت سے کہا تو آبی شرم سے مسکراتی باہر نکل گئی۔ 7 بجے کے قریب وہ سب بڑی حویلی پہنچ چکے تھے۔ سب ایک دوسرے سے مل کر اس وقت ہال میں بیٹھے تھے۔ داور نے جب لیلا کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ خوشی سے اچھلنے لگا۔ اس نے لیلا کے ساتھ کھڑی آبی، نور اور نازلی کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا خوشی سے جمپ کرنے لگ جائے۔ وہ جلدی سے ان کی طرف بڑھا۔ لیلا صاحبہ ویلکم اپنے گھر میں، داور تیزی میں بول گیا۔ لیلا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نور نے داور کو کہنی ماری، میرا مطلب ہے اپنی بہن کے گھر میں۔ اس نے مسکرا کر نازلی کی طرف اشارہ کیا۔ لیلا نے ایک نظر اسے دیکھا پھر نازلی کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ اس نے اداسی سے آہستہ آواز میں نور سے کہا۔ ہائے میرا معصوم بھائی! نور کو اس پر پیار آیا تو اس نے داور کا گال کھینچا۔ لڑکیاں اتنی آسانی سے کسی سے بات نہیں کرتے، اس نے مسکرا کر بتایا۔ وہ نہ کرے بات، میں خود اس سے بات کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لوں گا۔ داور نے ہنس کر چٹکی بجائی پھر عہد کی طرف بڑھ گیا جو ہاشم اور شہریار کے ساتھ کھڑا تھا۔ لیلا نے آبی سے کہا۔ آبی اسے دیکھنے لگی۔ بھائی کو دیکھ لیں، بیچارے اتنا وقت لگا کر آپ کے لیے تیار ہوئے اور آپ نے انہیں ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں، اس نے شرارت سے کہا۔ نازلی اور نورابی کے لال چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ دیکھ لو لڑکی، نور نے اسے ٹہکا دیا۔ آبی نے ایک نظر دیکھ کر نظریں جھکا لیں، یہ شرما رہی ہے۔ نازلی نے ہنس کر آبی کو دیکھا، جبکہ ایک نظر ہی عہد کو دیکھ کر آبی کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ نیوی بلیو شلوار قمیض میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ سب آگے بڑھ رہی تھیں تو آبی چونک کر ان کے پیچھے بھاگی۔ وہاں محفل جم چکی تھی۔ مسکراہٹیں کا قہچار سو خوشی ہی خوشی تھی۔
پھر کچھ دیر بعد بڑی سے ڈننگ ٹیبل پر کھانا لگایا گیا۔ وہاں سب موجود تھے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ پھر کھانے سے فارغ ہوئے تو سیماب اور اسد نے وہ بات چھیڑی جس کے لیے وہ لوگ یہاں آئے تھے۔ سیماب، اسد، ہیدم، جان خان، بابا ہاشم اور شہریار سب ہال میں بیٹھے تھے۔ سیماب اپنے آنے کا مقصد بیان کر رہی تھی، جبکہ ساری ینگ پارٹی اوپر والے پورشن میں ہال میں بیٹھے تھے۔ لیلا بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ آبی بھی بے تاب سی صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ نازلی اور نور باتوں میں مصروف تھی۔ داور بھی پہلے وہیں تھا، پر لیلا کے گھورنے پر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ افف جانے کیا بات ہو رہی ہوگی، ہاں کر دی ہوگی یا نہیں، لیلا بڑبڑا رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ لیلا، اچھا فیصلہ ہی ہوگا، نازلی نے مسکرا کر کہا۔ آپ نہیں جانتی میں کتنی بے چین ہوں، بس جلدی سے مجھے خوشی کی خبر مل جائے۔ وہ نازلی کے سامنے آ کر خوشی سے کہہ رہی تھی، آبش آپ ہی میری بھابھی بنے گے، ہائے میں بہت خوش ہوں۔ وہ پھر سے چکر کاٹنے لگی۔ اسے نہیں معلوم کہ اپنا داور اسے بھی آبی کی بھابھی بنانا چاہتا ہے۔ نور نے ہنسی دبا کر نازلی کے کان میں سرگوشی کی، معلوم ہو گیا تو داور کا حال بے حال نہ کر دے کہیں۔ نازلی نے بھی آہستہ سے جواب دیا۔ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے۔ چڑیلوں میں یہاں اتنی ڈری ہوئی ہوں اور تم دونوں ہنس رہی ہو، آبی نے انہیں گھورا۔ جب عہد بھائی ہیں تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ نور نے آنکھ ماری، یار میں سیریس ہوں، جانے خان بابا کیسے ری ایکٹ کریں گے؟ آبی کے لہجے میں پریشانی تھی۔ کم آن آبی، ڈرو نہیں، عہد بھائی کو وہ جانتے ہیں، تم دیکھنا سب اچھا ہوگا۔ نازلی نے نرمی سے اسے تسلی دی۔ آبی مسکرانے لگی، پر دل کی کیفیت اب بھی عجیب ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سنجیدہ سا داور وہاں آیا۔ وہ چاروں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ لیلا نے اس کی سنجیدہ صورت دیکھ کر پوچھا۔ آپ کے بھائی نے آپ کے لیے کچھ دیا ہے؟ داور نے اپنی بند مٹھی آگے کی۔ لیلا کے ساتھ وہ تینوں بھی حیران ہوئیں کہ بھلا یہ کیا ماجرا ہے۔ لیلا نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ہاتھ بڑھائے گی تو دوں گا نا؟ داور کا انداز ہنوز سنجیدہ تھا۔ لیلا نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سوچنے لگی کہ جانے کیا ہوگا۔ داور نے اس کی ہتھیلی پر کوئی چیز رکھی، پھر ہاتھ پیچھے کرتا تھوڑا دور ہو کر کھڑا ہوا۔ لیلا نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ اپنے ہاتھ پر رکھا موٹا سا کوکراج دیکھ کر اگلے پل اس نے زور سے چیخ ماری، پھر ہاتھ زور سے جھٹک کر اسے نیچے گرایا۔ وہ تینوں حواس باختہ سی اٹھ کر لیلا کی طرف بڑھے۔ کیا ہو گیا؟ آبی نے جلدی سے پوچھا۔ آپ ہی وہ کاکراج وہاں، وہ دیکھیں۔ اس نے فرش پر پڑے کاکراج کی طرف اشارہ کیا۔ نور نے آگے ہو کر اس کا جائزہ لیا۔ یہ نقلی ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ لیلا کی اڑی رنگت دیکھ کر داور زور سے ہنسا۔ ڈرپوک لڑکی، وہ چڑھانے والے انداز میں بولا۔ دیکھ لیں آپ ہی، میں اس شخص کو چھوڑوں گی۔ لیلا نے اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو نارمل کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ مت چھوڑنا۔ داور نے ذو مانی انداز اپنایا۔ نور نے وارن انداز میں اسے دیکھا۔ اتنا ڈرایا ہے انہوں نے مجھے؟ لیلا نازلی کا ہاتھ تھام کر نم آواز میں بولی۔ داور اب سوری کہو لیلا کو۔ نازلی نے محبت سے لیلا کا ہاتھ تھپک کر داور سے کہا۔ ان دونوں کی حرکتیں بالکل بچوں جیسی تھیں۔ اچھا سوری، میں نے سوچا آپ سب اتنی پریشان ہیں، کیوں نہ تھوڑا فن ہو جائے؟ وہ ہنس کر لیلا کو دیکھ رہا تھا، جو تب کر اسے دیکھتی نظریں پھیر گئی۔ فن تو تب ہوتا اگر اس چیخ کی آواز پر نیچے سے کوئی اوپر آتا، پھر خان بابا تمہیں اچھے سے پوچھتے، آبی نے چڑھ کر کہا۔ ایک تو پہلے اس کا دل ڈر رہا تھا، اوپر سے اس کا پاگل بھائی اور اس کی جان نکال رہا تھا۔ اچھا خاموشی سے بیٹھ جائے، میں گیا اب۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا وہاں سے بھاگا کہ کہیں اب ناک بھی نہ رگڑنی پڑ جائے۔ انہیں نے مسکرا کر داور کو جاتے دیکھا، پھر واپس صوفے پر بیٹھے۔ تم ناراض نہ ہونا لیلا، داور تھوڑا شرارتی ہے پر دل کا بہت اچھا ہے، بس شوخ طبیعت کا مالک ہے تو کبھی کبھی اس طرح کی حرکتیں کر جاتا ہے۔ نور نے اس کے ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا۔ تو وہ سر ہلانے لگی، اور کیا کہتی بھلا، ابھی ابھی اس محترم نے اسے ڈرایا تھا۔ اس کی نظر میں تو وہ شیطانوں کا سردار تھا۔ وہ ناک چڑھا کر سوچنے لگی۔ سب بڑوں میں بات ہو چکی تھی۔ خان بابا سوچنے کے لیے وقت مانگنا چاہتے تھے، پر سیماب نے کہا کہ وہ سب ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں، اس لیے انہیں ابھی ہی جواب چاہیے۔ خان بابا کو آبی سے بھی ایک بار پوچھنا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، اس لیے انہوں نے ام جان کو اس سے پوچھنے کے لیے بھیجا۔ ام جان اوپر آئے۔
وہ آبی کا جواب تو جانتی تھیں پر پھر بھی ایک بار پوچھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے آبی سے پوچھا تو اس نے شرما کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ ام جان نے اس کی پیشانی چومی، پھر نیچے جا کر سلیقے سے آبی کا جواب سب تک پہنچایا۔ بس جواب ملتے ہی آبیت کے نام ہو گئی تھی۔ ان کی دا خیر کر دی گئی۔ عہد کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ہاشم اور شہریار کے گلے لگا۔ سب ایک دوسرے کو نیا رشتہ جڑنے کی مبارکباد دے رہے تھے۔ ماحول کے ایک دم بہار ہونے کا گمان ہونے لگا۔ داور کو جب پتا چلا تو وہ جھومتا ہوا اوپر لڑکیوں کو بتانے آیا تھا۔ رشتہ پکا ہونے کا سن کر لیلا نازلی نور خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، جبکہ آبی لبوں پر مدھم مسکراہٹ لیے صوفے پر بیٹھی تھی۔ جلد ہی ہماری چڑیل پرائی ہو جائے گی۔ داور نے مسکرا کر آبی کا سر تھپکا۔ لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ فکر نہ کرو، اتنی آسانی سے میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانے والی میرے جن بھائی۔ اس نے ہنس کر نم آنکھوں کے ساتھ داور کو دیکھا۔ بس بس اب رونے نہ لگ جانا، نور نے آبی سے کہا، پھر داور کو دیکھا۔ تم چلو ہمارے ساتھ، نیچے مٹھائی لے کر جاتے ہیں۔ اس نے داور سے کہا جو منہ بناتا نور اور نازلی کے ساتھ نیچے آیا۔ انہوں نے سب کا منہ میٹھا کروایا۔ کافی دیر تک سب وہیں رہے، پھر وہ لوگ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ داور اوپر لیلا کو بلانے آیا۔ لیلا نے جاتے جاتے آبی کے کان میں سرگوشی کی، ذرا ریلن کے پاس آ کر ایک بار بھائی کو اپنی صورت تو دکھا دے۔ اس کی بات پر آبی کے گال دہک اٹھے۔ وہ داور کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ پھر ملیں گے۔ نیچے پہنچ کر داور نے دلکش انداز میں کہا، کبھی نہیں۔ لیلا منہ بنا کر پلٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ افف کتنا نخرہ کرتی ہے یہ لڑکی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آبی اٹھ کر ریلنگ تک آئی۔ جھانک کر نیچے دیکھا تو سب حال میں کھڑے تھے۔ تبھی لیلا کے کہنے پر عہد نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ آبی کو دیکھتی آنکھوں میں روشنی ہی روشنی تھی۔ آبی کے گال گلابی ہوئے تھے۔ ایک محبت بھری نظر اس پر ڈال کر وہ وہاں سے پیچھے ہو گئی۔ آنکھوں میں عہد کا مسکراتا چہرہ بس گیا تھا۔ وہ لوگ چلے گئے تو نازلی خان بابا کے ساتھ حال میں بیٹھ گئی۔ وہ ان کے ساتھ کسی بک کو ڈسکس کر رہی تھی۔ سامنے صوفے پر ہاشم اور ام جان بیٹھے تھے۔ ام جان تسبیح پڑھ رہی تھی۔ سسر بہو کی آپس میں خوب دوستی ہے۔ ام جان نے مسکرا کر ہاشم سے کہا۔ ہاشم ایک دم مسکرانے لگا۔ وہ بھی کب سے یہی دیکھ رہا تھا۔ خان بابا اب مسکرا کر نازلی کی بات کا جواب دے رہے تھے۔ واقعی ام جان۔ اس نے ماں کا ہاتھ محبت سے تھاما تو وہ مسکرانے لگے۔ وہ پھر تسبیح پڑھنے لگے اور ہاشم محبت سے خان بابا اور نازلی کو دیکھنے لگا۔ اس کا دل مطمئن تھا کہ اس نے نازلی کو وہ سب کچھ دے دیا تھا جس کی وجہ سے اس کا دل دکھی تھا۔ اسے تو ڈبل رشتے مل گئے تھے۔ بہت سے محبت کرنے والے اب اس کے آس پاس تھے۔ باہر لان کی طرف آئے تو شہریار نے ماں نور کا ہاتھ تھام رکھا تھا، جبکہ ماں نور ہنس رہی تھی۔ کیوں روکا ہے؟ اس نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ کچھ لایا تمہارے لیے۔ شہریار نے دوسرا ہاتھ آگے کیا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت سا گلاب تھا۔ میرے لیے؟ ماں نور نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے۔ اس نے مسکرا کر ماں نور کو دیکھا۔ ماں نور نے گلاب تھام لیا۔ بہت پیارا ہے، اس نے محبت سے کہا۔ ہاں، پر میرے گلاب سے کم۔ اس نے محبت سے ماں نور کے گال پر ہاتھ رکھا۔ ماں نور بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ افف وہ اتنا دلکش لگ رہا تھا کہ ماں نور کا دل محبت سے بھر گیا۔ اس نے ایک دم چونک کر پلکیں جھکا لیں۔ اندر چلیں سب کے پاس؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں چلو، شہریار نرمی سے کہہ کر اسے لیے اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر وہ دونوں بھی باقی سب کے ساتھ محفل میں شامل ہو گئے۔ امتل آفندی کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھی تھی۔ کل سے وہ کمرے میں ہی تھی۔ تابین انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے دک پر اپنے کئی سالوں کے ضائع ہونے پر وہ کل سے آنسو بہا رہی تھی۔ زندگی کے اتنے سال گزر گئے تھے اور انہوں نے نفرت کے علاوہ نہ کچھ پایا تھا اور نہ کسی کو نفرت کے علاوہ کچھ دیا تھا۔ وہ کسی کو کیا الزام دیتی کہ وہ اپنی ہی جلائی آگ میں جل رہی تھی۔ وہ سوچوں میں گم بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور حسن آفندی اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے لائٹ آن کی۔ امتل آفندی نے خاموشی سے انہیں دیکھا۔ وہ آہستہ سے چلتے ان کے سامنے آ کر بیٹھے۔ میری بے بسی کا تماشا دیکھنے آئے ہیں؟ انہوں نے نم آواز میں کہا۔ نہیں، میں صرف اتنا کہنے آیا ہوں امتل بیگم کہ تم نے ساری زندگی نفرت کرنے میں گزار دی، پر کیا حاصل ہوا؟ انہوں نے امتل آفندی کی لال آنکھوں میں دیکھا۔ نفرت نے کبھی کسی کو کچھ نہیں دیا۔
اتنی نفرت کر لی، اب محبت کر کے بھی دیکھ لو، شاید سکون مل جائے۔ وہ کہہ کر کچھ پل خاموش ہوئے۔ میں کل نازلی کی طرف جا رہا ہوں، اسے اپنے ساتھ لے کر آؤں گا تاکہ اپنی بیٹی کی دھوم دھام سے شادی کر سکوں، اسے اپنے ہاتھوں سے رخصت کروں۔ وہ مدھم آواز میں بولے، اور تابین کا کیا ہوگا؟ امتل آفندی نے نم آنکھوں میں پوچھا۔ وہ پاک ذات ہے، انہوں نے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ تابین کے لیے جو کرے گے وہ بہترین ہوگا، اللہ پر بھروسہ رکھو، انہوں نے نرمی سے سمجھایا۔ ہاں، میری تابین کے ساتھ بھی سب اچھا ہوگا، امتل آفندی نے امید کے ساتھ کہا۔ میں کل شام کو گاؤں جاؤں گا، کیا تم جانا پسند کرو گی؟ نازلی کی ماں بن کر وہ آہستہ سے بول کر امتل آفندی کو دیکھنے لگی، پر وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ کافی دیر بعد بھی جب نہ بولے تو وہ اٹھ دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ حسن، امتل آفندی نے پکارا۔ وہ رکے پھر پلٹ کر دیکھا۔ میں جاؤں گی آپ کے ساتھ، وہ مدھم آواز میں بولے۔ حسن آفندی نے کچھ پل انہیں دیکھا، پھر کمرے سے نکل گئے۔ تابین کی باتوں نے ان کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ وہ کل سے سوچ رہی تھیں اور تابین کی باتیں انہیں ٹھیک لگ رہی تھی۔ وہ شاید نازلی سے اتنی محبت نہ کر سکے، پر اب وہ اس کا دل نہیں دکھائیں گے، اس سے نفرت نہیں کریں گے۔ ہاشم دیر سے سو کر اٹھا تھا، نیچے آ کر اس نے ناشتہ کیا، پھر شہریار کے ساتھ ہال میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ زمینوں کے کاغذ بابا صاحب کو بھیج دیے گئے تھے۔ خان بابا نے ایسا کر کے دشمنی کے اس قصے کو ہی ختم کر ڈالا تھا، پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اب دوسری طرف بھی ان زمینوں کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ بابا صاحب اپنے دونوں بیٹوں کو کھو چکے تھے، ایک موت کی نیند سو گیا تھا اور دوسرے کا کہیں کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ ہاشم نے شہریار کی باتوں پر لمبی سانس بھری، آخر سب کچھ ٹھیک ہو ہی گیا تھا۔ اس نے باتوں کے دوران کئی بار ارد گرد نظر دوڑائی، پر نازلی اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے ساتھ نور اور آبی بھی غائب تھی۔ اس نے رات سے نازلی کو نہیں دیکھا تھا۔ رات وہ اسے ٹیبلٹس دے کر آبی کے کمرے میں چلی گئی تھی، پھر وہ اس کا انتظار کرتے سو گیا تھا اور وہ لوٹی ہی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد شہریار کسی کام کے لیے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ہاشم بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آگے بڑھا، تبھی اس نے دیکھا داور گنگناتا ہوا اپنے خیالوں میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی پکار پر وہ چونک کر اس کی طرف پلٹا۔ جی لالا، وہ اس کی طرف بڑھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ یہ لڑکیاں کہاں ہیں؟ اس نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ سیدھا پوچھے نہ لالا کہ نازلی بھابھی کہاں ہیں؟ داور نے شرارت سے کہا۔ تو بتاؤ کہاں ہے؟ اس نے بنا کسی جھجک کے کہا۔ داور تھوڑا سا اس کے قریب ہوا۔ تینوں کوئی کھچڑی پکا رہی ہیں، وہ لوگ کب سے آبی کے کمرے میں بند ہیں اور مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، ضرور کوئی گڑبڑ ہے، داور نے رازدارانہ انداز میں بتایا۔ کیسی گڑبڑ؟ ہاشم نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ کچھ تو ہوگی تبھی کمرہ بند ہے، اس نے پر سوچ انداز میں کہا۔ اچھا، ہاشم شانے اچکا کر بولا، پھر مشکوک نظروں سے داور کو دیکھا۔ ویسے آج کل تو مجھے تمہاری حرکتیں گڑبڑ لگ رہی ہیں۔ اس نے بغور داور کا چہرہ دیکھا۔ داور ہڑبڑا گیا۔ ہائے اللہ، لالا میں نے ایسی کون سی حرکتیں کر دیں جو آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ اس نے منہ بسور کر پوچھا۔ یہ جو تم ہر وقت گانے گنگناتے رہتے ہو، اور ہاشم کہہ کر رکا۔ اور داور نے سانس روک کر جلدی سے پوچھا۔ تمہاری آنکھوں کا راز پا لیا ہے میں نے داور خان؟ ہاشم مسکرا کر تھوڑا اس کے قریب جھکا۔ محبت کے حصار میں جکڑے گئے ہو نا؟ یقین سے کہا گیا۔ اس کی بات پر داور کا منہ کھل گیا۔ لالا آپ تو لوگ گرو نکلے، آپ کو معلوم ہو گیا؟ وہ حیرت زدہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ اس کی بات پر ہاشم نے قہقہہ لگایا۔ محبت اپنا وجود ظاہر کر ہی دیتی ہے، اس نے مدھم سا مسکرا کر جواب دیا۔ محبت کرو لالا کی جان، پر اسے نبھانے کا فن بھی سیکھنا، ورنہ محبت نہیں رہے گی، اس نے نرمی سے کہا۔ داور نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ہاشم آگے بڑھتے ہوئے رکا، پھر بولا، لیلا کو زیادہ پریشان نہ کیا کرو، لڑکیوں کو محبت اور نرمی سے ہینڈل کرتے ہیں، وہ بہت نخرے کرتی ہے۔ داور نے منہ بنا کر کہا۔ محبت کی ہے تو نخرے اٹھانے بھی سیکھو مسٹر۔ ہاشم نے مسکرا کر اس کا کندھا تھپت پایا۔ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتی لالا، اس کا چہرہ اتر چکا تھا۔ محبت کرنے لگے گی تو پھر صرف تم سے ہی باتیں کرے گی، یاد رکھنا۔ ہاشم نے اس کے بال بگاڑ کر نرمی سے کہا تو داور ایک دم ہنسا۔
محبت تو وہ مجھ سے جلد ہی کرنے لگے گی۔ داور گردن اکڑا کر بولا، اتنا یقین ہے خود پر؟ ہاشم نے مسکراہٹ دبائی۔ آپ کا بھائی جو ہوں۔ وہ آنکھ مار کر ہنسا تو ہاشم نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ پھر داور خان بابا کے بلاوے پر ان کے کمرے کی طرف بھاگا اور ہاشم وہاں سے آبی کے کمرے کی طرف بڑھا کے دیکھے تو آخر یہ لوگ کر کیا رہی ہیں۔ ابھی وہ کمرے سے کچھ فاصلے پر ہی تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ آبی اور نور آگے بڑھے پر ہاشم کو سامنے دیکھ کر ایک دم کمرے کی دہلیز پر ہی رک گئی۔ پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کیے گئے۔ ہاشم نے مشکوک نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ نازلی کہاں ہے؟ اس نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ اسے بھیج دیا، نور نے سنجیدگی سے کہا۔ کہاں بھیج دیا؟ ہاشم کا دل دھڑکا۔ اوپر کمرے میں، آبی نے مسکراہٹ دبا کر بتایا۔ ہاشم نے لمبی سانس کھینچی۔ یہ تم دونوں اتنا عجیب بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ اس نے جاتے ہوئے رکھ کر پوچھا۔ وہ نازلی، نور ڈرامائی انداز میں رکھی۔ کیا ہوا ہے نازلی کو؟ وہ ٹھیک ہے۔ ہاشم ایک دم سنجیدہ ہوا۔ ٹھیک نہیں ہے، آپ جا کر دیکھیں۔ نور نے سر جھکا لیا۔ اگلے پل ہاشم تیزی سے سیڑھیوں سے اوپر جا رہا تھا۔ نور اور آبی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسے۔ کہیں ہمارے جھوٹ پر لالا غصہ نہ ہو جائے، آبی نے نور سے کہا۔ ارے نہیں ہوتے غصہ بھی انہیں جو سرپرائز ملے گا، اس کے بعد ان کا دل گارڈن گارڈن ہو جائے گا، نور نے مزے سے جواب دیا۔ پھر وہ سر جوڑے باتیں کرتے مسکراتی ہوئی حال میں آ کر صوفے پر بیٹھے۔ نازلی کمرے میں آئی پر آگے نہ بڑھی اور دروازے والے دیوار کے ساتھ ایک طرف ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے ہی آبی اور نور نے اسے اوپر بھیجا تھا۔ نیچے کمرے میں ان دونوں نے اسے اچھے سے تیار کیا تھا۔ ہاں جی، آج اس نے وہی وائٹ ڈریس پہنا تھا جو ہاشم نے اسے گفٹ کیا تھا۔ آبی نے اس کا لائٹ سا میک اپ کیا۔ نور نے اس کے بالوں پر برش کر کے انہیں کھلا چھوڑا۔ اسے وائٹ ننھے سے ایئر رنگز پہنائے گئے، بائیں ہاتھ میں سفید چوڑیاں بھی پہنائے۔ نازلی تو نروس سی بیٹھی تھی۔ وہ اس تیاری سے ڈر گئی تھی۔ پہلے بھی تو ایک بار وہ تیار ہوئی تھی، پھر کیا ہوا تھا؟ وہ تمام لمحے سوچ کر اس کا دل ڈر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کی زندگی میں خوشی کے ساتھ دکھ بھی آتا ہے۔ آج پھر خوشی کے لمحے آنے والے تھے اور وہ ان کے ساتھ آتے دکھ بھرے لمحوں سے ڈر رہی تھی کہ کہیں پہلے کی طرح پھر اس کی خوشی غم میں نہ بدل جائے۔ وہ آبی اور نور کے ساتھ بھی انہیں سوچوں میں گم رہی تھی۔ نور اور آبی نے اسے تیار کر کے اوپر جانے کا کہا۔ ان کے اصرار پر وہ اوپر آ گئی تھی اور کچھ دیر میں وہ ہاشم کو بھی بھیجنے والی تھی۔ اس سوچ پر نازلی کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ نروس سی وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی سوچوں میں گم ہاتھوں کو مسل رہی تھی جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور ہاشم اندر داخل ہوا۔ وہ بنا ارد گرد دیکھے آگے بڑھا۔ وہ انجان تھا کہ اس کے پیچھے ہی نازلی کھڑی ہے۔ نور کی بات پر اس کے حواس منتشر ہو گئے تھے، اس لیے وہ اپنے پیچھے نازلی کی موجودگی محسوس نہ کر سکا۔ نازلی نے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کی پشت کو دیکھا کہ جانے ہاشم کو کیا ہو گیا ہے۔ نازلی، ہاشم نے اسے سامنے نہ پا کر پریشانی سے پکارا۔ میں یہاں ہوں، نازلی نے مدھم آواز میں کہا۔ ہاشم ایک جھٹکے سے اس کی طرف پلٹا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ نور نے کہا تم ٹھیک نہیں ہو۔ وہ پلٹ کر تیزی سے بولا پر جیسے ہی نازلی کے سراپے پر نظر پڑی تو وہ تھم سا گیا۔ سیاہ آنکھیں وہاں سے لوٹ کر آنا بھول گئی۔ وہ جو دیکھ رہا تھا اس پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کی محبت کی تصویر بن کر، خاموش نظروں سے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ آج تو اس کا سارا وجود اس کی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ میرا عقیدہ، میری عقیدت، میری چاہت، میری محبت، جو لفظ دیکھو تو ہزار ہیں اور اگر سمیٹ دوں تو صرف تم۔ اس کے دیکھنے پر نازلی کے گال دہک اٹھے۔ وہ مزید ان سیاہ آنکھوں والے شہزادے کو نہ دیکھ سکی اور نظریں جھکا گئی۔ مٹھیاں بھینچ کر اس نے ہاتھوں کی لغزش پر قابو پانا چاہا۔ نازلی، ہاشم کی بھاری آواز پر نازلی کا دل رفتار پکڑ گیا۔ آج تو نظریں نہ چراؤ، ایک عرصے بعد یہ وقت آیا ہے، وہ محبت سے پر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ نازلی نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاشم نے خاموشی سے اسے دیکھتے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ نازلی آہستہ سے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی، پھر دائیں ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ہاشم نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں قید کیا تھا۔ میرے عشق کی انتہا ہو تم نازلی ہاشم خان، اس نے محبت سے ان نیلی آنکھوں میں دیکھا تھا جو اس کی بات پر روشنی سے بھر گئی تھی۔ نازلی کی زبان اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی کہ وہ کچھ کہہ پاتی۔
وہ بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تم نے میرے دل کو خوشی سے بھر دیا ہے، میری محبت کا جواب محبت سے دے کر۔ میں اس لمحے کو کبھی اپنے دل اپنی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا نہیں پاؤں گا، یہ مرتے دم تک میرے ساتھ رہے گا۔ یہ لمحے میرے لیے آب حیات ہیں، ان لمحوں میں ہماری محبت ہے، ہماری محبت کا پہلا موسم، پہلا احساس جو ہم دونوں محسوس کر رہے ہیں۔ وہ مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔ وہ خاموش ہوا تو کچھ پل ان کے بیچ خاموشی ٹھہر گئی، پر اس خاموشی میں بھی دو دل گفتگو کر رہے تھے۔ اسے گڑیا کی طرح کھڑے دیکھ کر ہاشم کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ تم بس خاموش اظہار کرو گی، کچھ کہو گی؟ نہیں مسز۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نازلی کے سیاہ بالوں کو محسوس کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہوں، اس نے معصومیت سے کہہ کر ہاشم کو دیکھا۔ اب بھلا اس معصومیت پر کون نہ قربان ہو جاتا۔ ہاشم نے مسکرا کر اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا۔ اظہار عشق کرے محترمہ، اس نے شوخی سے کہا۔ یہ کیا ہے؟ نازلی نے بائیں ہاتھ سے اپنا دوپٹہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تاکہ وہ دیکھے کہ یہ لباس پہن کر اس نے اپنی محبت کا اظہار ہی تو کیا تھا۔ ہاشم نے شرارت سے کہا۔ نازلی نے گھور کر اسے دیکھا۔ آپ چاہتے ہیں میں یہاں سے بھاگ جاؤں؟ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ بھاگنے کون دے گا، اب تو میں قید کر کے رکھوں گا۔ ہاشم نے مسکرا کر اس کے بال کان کے پیچھے کیے۔ اگر چلی گئی تو؟ نازلی سے شرارت سے اسے دیکھا۔ اسے بابا جان نے فون کر کے بتایا تھا کہ شام کو وہ اسے لینے آئیں گے۔ وہ یہاں آ کر خان بابا سے بھی بات کرنے والے تھے۔ میں ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گا۔ اب کہ اس نے نازلی کے کان کی لو میں جنبش کرتے ایر رنگ کو چھاوا، نظریں بھی اس پر جمی تھی۔ دیکھیں گے؟ نازلی نے اس کی توجہ ایر رنگ کی جانب مبذول دیکھی تو اسے اچھا نہ لگا۔ وہ ہاشم سے اپنا ہاتھ چھڑا کر ایر رنگز نکالنے لگی۔ ارے یہ کیوں اتار رہی ہو، اتنے پیارے تو ہیں، ہاشم نے عجلت سے کہا۔ پر نازلی نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ایر رنگز اتار کر آگے بڑھ کے دراز میں ڈال دیے۔ مجھے نہیں پسند، وہ منہ پھلا کر بولی۔ اسے اچھا نہ لگا کہ ہاشم کی توجہ کا مرکز کوئی اور بنے، چاہے پھر وہ کوئی بے جان چیز ہی کیوں نہ ہو۔ ہاشم نے کچھ پل حیرت سے اسے دیکھا، پھر ساری بات سمجھ کر قہقہہ لگا کر ہنسا۔ مسز ہاشم ایر رنگ سے جیلس ہو رہی ہیں، وہ اس کے سامنے آیا۔ نہیں جی، وہ سر جھکا کر بولی۔ ہاں جی، ہاشم نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، نازلی جھنجھلا کر کہتی ہاتھ میں پنی چوڑیوں سے کھیلنے لگی۔ اب اس حساب سے تو مجھے تمہاری چوڑیوں کو بھی اتار دینا چاہیے، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ نازلی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہاری توجہ جو ان پر ہے، اس نے ابرو اٹھا کر کہا۔ اس کی بات پر نازلی مسکرانے لگی۔ آپ کو پسند نہیں تو اتار دیتی ہوں، اس نے اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا جب ہاشم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم سے جڑی ہر چیز مجھے پسند ہے، پر تم سے زیادہ نہیں۔ میری توجہ تم سے کبھی نہیں ہٹ سکتی، میرے دل و دماغ میں ہر وقت تمہارا خیال رہتا ہے۔ میری زندگی ہو تم نازلی، تم میری آتی جاتی سانسوں کے ساتھ رہتی ہو، پھر تم پر سے ہاشم خان کا دھیان کیسے ہٹ سکتا ہے؟ وہ مدھم آواز میں کہتا اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا کر مسکرایا۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ وہ آہستہ سے بولی۔ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں نمی پھیل رہی تھی۔ کیونکہ میں نازلی کا ہاشم ہوں، وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر بولا۔ آپ کی محبت نے مجھے نئی زندگی دی ہے، میں کیسے آپ کی محبت کا جواب دے پاؤں گی؟ اس کی آنکھ سے آنسو بہا تھا، جسے ہاشم نے نرمی سے پوچھا۔ آج مجھے میری محبت کا جواب مل تو گیا ہے میری جان۔ ہاشم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ اب ان آنکھوں میں آنسو نہ دیکھو، میں اب صرف خوشیوں کی بات ہوگی۔ مسکراہٹیں ان لبوں پر بہار دکھائے گی، آنکھوں سے روشنی چھلکے گی۔ اب میں تمہیں کبھی اداس نہ دیکھوں، وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، اور نازلی کی آنکھوں سے آنسو جیسے خشک ہوتے جا رہے تھے۔ آپ ساتھ ہوں گے تو میں ہمیشہ خوش رہوں گی، اس نے محبت سے ہاشم کو دیکھا۔ مائی ڈیئر وائف، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کی بات پر نازلی مسکرائی تھی۔ تمہیں خوش رکھنے کے لیے، تمہارا خیال رکھنے کے لیے، تم سے بے انتہا محبت کرنے کے لیے۔ وہ رکا۔ نازلی نے عجلت سے پوچھا۔ اور تمہیں تنگ کرنے کے لیے؟ اس نے شرارت سے مسکرا کر نازلی کا گال نرمی سے کھینچا۔ تنگ کرے گے آپ مجھے؟ اس نے مصنوعی خفگی سے پوچھا۔ جی بالکل، ہاشم نے سر کو خم دیا۔ نازلی نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر نازلی کے اچھے سے سیٹ سیاہ بال بگاڑ دیے تھے۔
پھر پیچھے ہو کر اس کے منتشر بالوں کو دیکھ کر دل کھول کر ہنسنے لگا، جبکہ نازلی اسے حیرت و غصے سے گھورنے لگی تھی۔ یہ غلط ہے۔ اس نے تب کر بالوں کو ٹھیک کرتے اپنے سامنے کھڑے ہنستے ہوئے اس وجیحہ شخص کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا نہ کہ میں بدلہ لوں گا، وہ مزے سے بولا۔ اتنے اچھی سے نور نے بال برش کیے تھے اور آپ نے کیا حال کر دیا؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتی منہ بگاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ایسے حال میں بھی والدہ قیامت لگتی ہو۔ ہاشم نے ہنسی دبا کر کہا، جی جی آپ تو اب تعریف ہی کریں گے۔ وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ یہ کھٹی میٹھی سی لڑائی اسے اچھی لگ رہی تھی۔ لاؤ میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا۔ برش سے؟ نازلی نے پوچھا۔ ہاتھوں سے یار۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے بال سلجھانے لگا۔ سیاہ آنکھیں نازلی کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ وہ مگن سا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اچھا کام آپ نے اپنے ذمہ لگایا ہے، نازلی مدھم آواز میں کہہ کر مسکرائی۔ نشیلی آنکھیں، دھیما لہجہ اور حسن تو قیامت فنا ہو جائے۔ واللہ ہم تجھے دیکھتے دیکھتے۔ ہاشم نے گھمبیر آواز میں شعر پڑھا تو نازلی مسکرانے لگی۔ محبت نے شاعر بنا دیا؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ شاعر دیوان غلام پاگل، کیا کچھ نہیں بنایا تمہاری اس محبت نے مجھے؟ وہ اس کے بال ٹھیک کر کے پیچھے ہوا۔ اور ہیرو بھی؟ نازلی شرارت سے اسے دیکھنے لگی۔ ولن بھی؟ ہاشم نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ ہاں، شروع میں میری نظروں میں آپ ولن بھی تھے، وہ شانے اچکا کر بولی۔ اور اب بھی ہیں؟ نازلی کی آنکھوں میں شوخی چمکی۔ نہ کرو مسس، کیوں اپنے بیچارے شوہر پر الزام لگا رہی ہو؟ اتنا اچھا تو ہوں، اس نے افسوس سے کہہ کر معصوم سی صورت بنائی۔ اچھا سنو، وہ پراسرار انداز میں بولا۔ جی سنائے، وہ مسکرا کر بولی۔ آج بات الٹ ہوئی تھی، وہ سنا رہا تھا اور وہ سن رہی تھی۔ ذرا آج محبت کے اظہار کی خوشی میں مبارک تو دو مجھے۔ ہاشم نے مسکراہٹ دبا کر بانہیں پھیلائی تھی۔ نازلی کے گالوں پر شفق کی لالی پھیلنے لگی۔ جی نہیں، وہ سائڈ سے ہو کر باہر کی طرف بھاگی۔ یہ فیر نہیں ہے، نہ اظہار کیا نہ مبارک دے رہی ہو۔ جاؤ پھر، اب میں نے بھی نہیں بولنا تم سے۔ وہ ناراض سا سینے پر بازو باندھ کر دروازے کے پاس کھڑی اس کانچ سی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ نازلی کو دیکھتے سیاہ آنکھوں میں خفگی تھی۔ اس کی بات پر نازلی رکی، پھر پلٹ کر اس کی طرف بڑھی۔ اس کے سامنے آ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کیے۔ اشارہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھے۔ ہاشم نے کچھ پل اس کے پھیلے ہاتھوں کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھ اس کے نازک ہاتھوں پر رکھ دیے، جنہیں تھام کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، آپ میرے عشق کی انتہا ہیں ہاشم خان۔ ہاشم کی کہی بات ہی اس کے لبوں سے ادا ہوئی تھی۔ اس نے بڑے پیارے انداز میں اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ ہاشم کا دل پاگل ہونے لگا۔ نازلی نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر ہاتھ پیچھے کرتی پلٹ کر کمرے سے نکلنے لگی۔ بت بند کر نہ رہے، مسٹر خان نیچے آئے، خان بابا آ چکے ہوں گے، دروازے سے پلٹ کر کہتی وہ اگلے پل مسکرا کر چلی گئی۔ اور ہاشم، وہ کچھ پل بت بنا کھڑا رہا، پھر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھرنے لگی۔ سیاہ آنکھوں میں محبت و خوشی کی چمک تھی۔ اس عشق میں فنا ہو جاؤ گے ہاشم خان؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر ہنسا۔ آج اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، اسے اس کی محبت کا جواب مل گیا تھا۔ وہ شہزادی اس کے عشق میں ڈوب گئی تھی، اور وہ تو تھا ہی اس کا دیوانہ۔ وہ ہاشم خان کی رگ رگ میں لہو بن کر دوڑتی تھی۔ سوچوں سے نکل کر وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر کی طرف بڑھا۔ شام کا وقت تھا۔ نازلی اور آبی بیٹھی باتیں کر رہی تھی، جب نازلی کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ نازلی نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو لیلا کا نام اسکرین پر چمک رہا تھا۔ اس نے کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا۔ سلام کے بعد لیلا بولی، آبش آپی آپ کے ساتھ ہیں؟ جی جی میرے ساتھ ہی بیٹھی ہے، نازلی نے مسکرا کر کہا، جبکہ لیلا دوسری طرف کھسر پھسر کرنے لگی۔ نازلی سمجھ گئی تھی کہ اس کے ساتھ کون ہوگا۔ لگتا ہے آبی سے بات کرنے کی کسی کو بہت بے چینی ہے۔ نازلی کے لہجے میں شرارت تھی۔ اس کی بات پر آبی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ ہی بات کروائیں نا ان سے، لیلا عجلت سے بولی تو نازلی نے ہنس کر آبی کو دیکھا۔ لو بات کرو اپنی اس بے صبری نند سے۔ اس نے آبی کو موبائل تھمایا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور اجازت ملنے پر چھوٹی پٹھانی نے دروازہ کھولا۔ نازلی باجی آپ کو خان بابا بلا رہے ہیں۔ اس کے کہنے پر نازلی اٹھ اس کے ساتھ باہر آئی۔ حال میں خان بابا کے ساتھ ہاشم داور اور ام جان بیٹھے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔
وہ اس سے حسن آفندی کے آنے کی بات کرنے لگے کہ آدھے گھنٹے تک وہ لوگ حویلی آنے والے ہیں۔ اسلام و علیکم لیلا، آبی نے خوشگوار انداز میں کہا۔ وعلیکم السلام۔ دوسری طرف سے لیلا کی جگہ ایک بھاری مردانہ آواز ابھری۔ اس آواز پر آبی تھم سی گئی۔ لیلا نہیں، لیلا کا بھائی ہوں، مسکراتی آواز میں کہا گیا۔ اب آبی نازلی کی بات کا مطلب سمجھی تھی۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہوئی۔ کیسی ہیں؟ عہد نے محبت سے پوچھا۔ میں ٹھیک، وہ کہہ کر رکی۔ اور آپ؟ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں بہت پیارا، وہ شرارت سے ہنسا۔ آبی کے لب مسکرا اٹھے۔ آپ نے کہا نہیں؟ عہد ایک دم بولا۔ کیا؟ آبی نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ یہی کہ ہاں، میں بہت پیارا ہوں، لہجے میں شوخی تھی۔ میں ایسا کیوں کہوں؟ آبی نے مسکراہٹ دبائی۔ کیا میں پیارا نہیں؟ عہد کو صدمہ لگا۔ نہیں، آبی کی شرارتی رگ پھڑکی تھی۔ یہ ظلم ہے، عہد نے احتجاج کیا۔ پر میں ظالم تو نہیں، آبی نے مسکرا کر کہا۔ کبھی کبھی آپ سے معصوم بھی ظلم کر لیتے ہیں آبی صاحبہ۔ وہ دکھی ہونے کی کوشش کر رہا تھا، پر آواز سے چھلکتی مسکراہٹ اسے ناکام کر رہی تھی۔ عہد، آبی نے پکارا۔ دل لے گئی؟ اس نے دل تھام کر کہا۔ آبی ہنسنے لگی۔ اس نے جان بوجھ کر پوچھا، میرا نام لے کر؟ عہد نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اب نہیں لوں گی، آبی نے آہستہ سے کہا۔ مجھے اچھا لگا ہے، لیتی رہا کرے۔ اس کے لہجے میں محبت اتری تھی۔ آبی مدھم سی مسکرائی تھی۔ کاش میں اس وقت آپ کی مسکراتی صورت دیکھ سکتا، نرم آواز میں کہا گیا۔ اس کی بات پر آبی کے گال گلابی ہوئے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تپتے گال کو چھوا تھا۔ وہ کچھ کہہ نہیں پائی تھی، بس اب خاموش گفتگو کرنی ہے۔ عہد نے ہنس کر پوچھا، میں کیا کہوں؟ آبی مدھم آواز میں بولی۔ دل کی بات کہیں، بھاری آواز میں کہا گیا۔ دل کی بات آپ کے سامنے ہی تو ہے، تبھی تو آج ایک بندھن میں بندھے ہیں۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ عہد کچھ پل خاموش رہا، پھر بولا، مجھے بہت خوشی ہے آبی کہ آپ میری زندگی کا حصہ بنی ہیں۔ آپ کے آنے سے میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، آپ کا مان کبھی نہیں توڑو نگا، ہمیشہ آپ کی عزت کروں گا، آپ سے محبت کروں گا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور آبی مسکرا کر سن رہی تھی۔ آنکھوں میں ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ عہد کا اسے آپ کہنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اسے بہت پیار، بہت نرمی سے آپ کہہ کر بلاتا تھا۔ آبی تو ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی محبت میں جکڑتی چلی جا رہی تھی۔ میرے وجود میں سانسوں کی آگاہی کے لیے تمہارا مجھ میں دھڑکنا بہت ضروری ہے۔ ماں نور مگن سی آگے بڑھی اور کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے لگی۔ جب اندر سے باہر نکلتے شہریار سے ٹکرا گئی۔ ہائے ربا! اس کا سر شہریار کے سینے سے ٹکرایا تھا۔ وہ چکرا سی گئی۔ دیکھ کر چلا کرے استون میں، وہ جھنجھلا کر بولی۔ شہریار نے اس کا بازو تھاما۔ مس نازک آپ کی بھی آنکھیں ہیں، آپ بھی ذرا انہیں استعمال میں لائیں۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا، میری آنکھیں دروازے کے پار دیکھنے کی جادوئی طاقت نہیں رکھتے۔ اس نے منہ بنا کر جواب دیا، تمہیں کون سا جادو کرنے والا بوڑھا بابا ہوں جو جان لیتا کہ تم دروازے کے اس پار سے اندر آنے لگی ہو؟ وہ بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ افف کتنی تیز زبان چلتی ہے۔ ماں نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم سے کم ہی؟ شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جی نہیں۔ ماں نور نے ناک چڑھائی۔ پہلے ہی چھوٹی سی ناک ہے، جب چڑھا لیتی ہو تو نظر ہی نہیں آتی۔ اب کے شرارت سے کہا گیا۔ اس کی بات پر ماں نور نے تب کر اسے دیکھا۔ آپ نے مجھے بنا ناک والی کہا؟ وہ غصے میں آ گئی۔ میں نے ایسا بالکل نہیں کہا، تم خود ہی ایسا کہہ رہی ہو تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ شہریار نے شانے اچکائے۔ میں نے آپ کی بات دہرائی ہے، پر میں نے تمہیں بنا ناک والی تو نہیں کہا، چھوٹی ناک والی کہا ہے۔ شہریار نے ہنسی ضبط کی۔ مطلب تو ایک ہی ہے۔ پھر سے ناک چڑھائی گئی۔ شہریار اسے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ ویسے ماں، ایک دم محبت سے پکارا گیا۔ جی، وہ دل و جان سے اس پیارے انداز پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم بنا ناک کے بھی بری نہیں لگو گی، مجھے آخر محبت کی ہے۔ میں نے تم سے، تم جیسی بھی ہوگی مجھے اچھی ہی لگو گی۔ وہ نرمی سے اسے دیکھ کر مسکرایا۔ آپ جن ہیں شہریار، آپ بدل نہیں سکتے۔ ماں نور نے اس کے سینے پر پنچ مارا۔ شہریار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
میں جن اور تم میری چڑی، لہجے میں شوخی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ماہ نور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ بدلیں نہ بدلیں، آپ جن ہوں یا بھوت، پر میں آپ سے ہمیشہ محبت کرتی رہوں گی۔ اس نے پہلے شرارت سے کہا، پھر آخر میں محبت سے کہہ کر سر جھکا گئی۔ میں بھی تم سے ہمیشہ محبت کروں گا۔ اس نے نرمی سے ماہ نور کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ماہ نور مسکرانے لگی۔ پھر چاہے تمہاری ناک ہو یا نہ ہو، یا پھر تم بوڑھی اماں بن جاؤ۔ وہ ہنسا تھا۔ اس کی بات پر ماہ نور کا منہ پھر سے بن گیا۔ ہونا، اس نے سر جھٹکا۔ ذرا جو اس آدمی کو رومینس کا آر بھی آتا ہو۔ وہ خود کلامی کرنے لگی۔ جو شہریار نے سن لی اور قہقہہ لگا کر ہنسا۔ ماہ نور کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا۔ وہ اسے گھوریوں سے نوازنے لگی۔ رومینس کے آر کا تو معلوم ہے مجھے یار، اس نے مذاق میں کہا، پھر ایک دم جھک کر اس کے گال پر لب رکھے۔ ماہ نور کی روح فنا ہونے لگی۔ وہ جیسے بے ہوش ہونے کو تھی۔ آئی لو اب کہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا گیا۔ ماہ نور کی بولتی بند ہو چکی تھی، چہرہ لال ٹماٹر۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ چلتا ہوں، خان بابا نے بلایا ہے، ہنس کر کہتا اس کا گال تھپک کر وہ سائڈ سے ہو کر باہر نکل گیا، اور ماہ نور نے باہر آتے دل پر ہاتھ رکھا۔ توبہ توبہ! وہ لال گالوں پر ہاتھ رکھ کر جلدی سے بیڈ کی طرف بڑھی۔ بیڈ پر بیٹھ کر کتنے پل لرزتی رہی تھی۔ میری ہی اس زبان کو آرام نہیں لگتا۔ ماہ نور، تمہارا دماغ خراب ہے، اللہ تمہیں پوچھے۔ دھڑکتے دل کو قابو کرتی وہ سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھا کر پانی پینے لگی۔ شہریار کے قریب ہونے سے وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ دل تو جہاز بنا کبھی اوپر اڑ رہا تھا تو کبھی نیچے گر رہا تھا۔ بس بس، اب زیادہ پاگل نہ ہو، دل سے کہا گیا۔ پھر وہ لمحے یاد کر کے جھرجھری لیتی اٹھ کر الماری کی طرف بڑھی تاکہ کپڑے نکال کر چینج کر سکے۔ کچھ دیر میں حسن آفندی اور امتل آفندی آنے والے تھے۔ حسن اور امتل آفندی اس وقت ہال میں بیٹھے تھے۔ نازلی کی بابا سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ امتل آفندی بھی آئیں گی۔ جب وہ اسے گلے لگا کر ملیں تو نازلی بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بڑے سب باتوں میں لگے تھے۔ وہ نازلی اور ہاشم کی شادی کی تاریخ رکھ رہے تھے۔ نازلی نے ہاشم کو دیکھا جو سنجیدہ سا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ حسن آفندی کے کہنے پر کہ وہ نازلی کو لینے آئے ہیں۔ ہاشم کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ وہ بے چین نظر آنے لگا۔ اس نے نازلی کو دیکھا تو نازلی جھٹ سے نظریں جھکا گئی۔ آج سے 5 دن بعد ان کی شادی کی ڈیٹ رکھی گئی تھی۔ وہ مزید شادی کو لیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خان بابا کو جلد سے جلد اپنی بہو اس گھر میں چاہیے۔ ہنستی مسکراتی ہوئی نازلی کے جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ہاشم بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ کچھ دیر میں سب نے مل کر ڈنر کیا۔ تمام وقت نازلی کی نظریں ہاشم پر رہیں۔ نازلی نے ساتھ کرسی پر بیٹھی نور کو دیکھا۔ لگتا ہے ہاشم ناراض ہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ مجھے نہیں لگتا، لالا خود چاہتے ہیں کہ تم اپنے بابا کے گھر سے پوری شان سے رخصت ہو کر یہاں آؤ۔ نور نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر اتنے خاموش کیوں ہیں؟ اسے ہاشم کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ تم سے جدائی کا دکھ ہوگا نا؟ نور نے آنکھ ماری۔ نازلی نے مسکرا کر اس سنجیدہ شہزادے کو دیکھا جو خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ کھانا کھا کر وہ لوگ ہال میں بیٹھے تھے۔ ماحول بہت خوشگوار تھا۔ آج امتل آفندی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ برسوں بعد نفرت کی میل دھلی تھی۔ وہ خان بابا اور ام جان سے بھی بہت عزت سے ملی تھی۔ آج لگ رہا تھا کہ امتل آفندی واقعی ایک گریسفل خاتون ہے۔ وہاں جانے کی باتیں ہونے لگی۔ نازلی خوش تھی پر ساتھ ہی اداس بھی تھی کہ اسے سب کو چھوڑ کر جانا ہوگا، چاہے کچھ دن کے لیے ہی۔ ہاشم سے دور جانا ایک مشکل کام تھا، پر ہمیشہ اس کے پاس آنے کے لیے اسے عارضی طور پر تو اس سے جدا ہونا ہی تھا۔ نازلی، آپ اپنا سامان پیک کر لیں، پھر ہم جائیں گے، حسن آفندی نے آہستہ سے کہا۔ جائیں بیٹا جی، سامان پیک کر لیں۔ خان بابا نے محبت سے اسے دیکھا تو نازلی مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آبی بھی اس کے ساتھ ہیل کرنے گئی تھی، جبکہ نور کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر ہاشم کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ ہاشم سنجیدہ سا اٹھ کر وہاں سے نکلا تھا۔ نور اس کا بازو تھام کر سیڑھیوں کی طرف لائی۔ کیا کر رہی ہو مانو؟ ہاشم جھنجھلایا تھا۔ آپ نے منہ کیوں پھلا رکھا ہے؟ اس نے ابرو اٹھا کر بھائی کو دیکھا۔ تو اور کیا کروں؟ لہجے میں ناراضگی تھی۔ لالا، مجھے معلوم ہے، نازلی کی جدائی کا سوچ کر آپ اداس ہیں،
کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے بابا کے گھر سے ساری رسموں کے ساتھ رخصت ہو کر یہاں آئے؟ میں یہی چاہتا ہوں۔ مانو پر 5 دن بہت ہیں۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولا۔ ماں نور ہنسنے لگی۔ میرے پیارے لالا، تو آپ فون پر بات کر لیجئے گا اپنی بیگم سے۔ اس نے محبت سے بھائی کا بازو تھاما۔ چلیں اب اپنے ہینڈسم چہرے پر سمائل لائیں اور میری دوست کو خوشی سے رخصت کریں تاکہ وہ بھی وہاں اداس نہ ہو۔ اس نے نرمی سے سمجھایا تو ہاشم مسکرانے لگا۔ میری چھوٹی سی مانو بہت سمجھدار ہو گئی ہے۔ اس نے محبت سے ماں نور کو دیکھا، اپنے لالا کی بہن جو ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتی، اس کا بازو تھامے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ لوگ اوپر پہنچے تو آبی کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ میں آپ کو لینے ہی آ رہی تھی، اس نے ہاشم کو دیکھ کر کہا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے آبی کو دیکھا۔ آپ کی بیگم اداس ہو رہی ہیں، ذرا مل لیں اس سے، وہ مسکرا کر بولی۔ پھر نور اور آبی نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور وہاں سے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ ہاشم لمبی سانس کھینچ کر آگے بڑھا۔ وہ روم میں آیا تو نازلی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہیں ایک طرف کھلا بیگ رکھا تھا جس میں وہ اپنے کپڑے رکھ چکی تھی۔ مادام سب انتظار کر رہے اور آپ یہاں بیٹھی ہیں۔ ہاشم لہجے کو خوشگوار بنا کر اس کی طرف بڑھا۔ نازلی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بس سب رکھ دیا ہے، اب جا ہی رہی تھی۔ وہ اداسی سے مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں نمی تھی۔ مسز میں نے رونے سے منع کیا تھا۔ وہ نازلی کے قریب آیا۔ ہاں تو میں کب رو رہی ہوں؟ اس کی آواز رنجی تھی، افف سفید جھوٹ۔ ہاشم نے نرمی سے مسکرا کر اس کے گال پر بتے آنسو کو پونچھا تھا۔ مجھے آپ کی بہت یاد آئے گی۔ وہ اچانک روتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ ہاشم کا دل بھی بھاری ہونے لگا۔ اتنے دنوں سے وہ اس کے ساتھ تھی اور اب اچانک وہ جا رہی تھی تو اس کا دل بہت عجیب ہو رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کا سر تھپک رہا تھا۔ اچھا رو نہیں نا یار، ہم فون پر بات کریں گے اور ہو سکا تو تم سے ملنے بھی آؤں گا، اس نے مسکرا کر سرگوشی کی۔ نازلی نے پیچھے ہو کر اس کا چہرہ دیکھا۔ ملنے نہیں آ سکتے آپ مسٹر؟ وہ مدھم سی مسکرائی تھی۔ ابھی مجھ سے جدائی پر آنسو بہا رہی تھی اور اب کہہ رہی ہو کہ میں ملنے نہیں آ سکتا؟ بیگم بیان بدلتی ہیں۔ اس نے ہنس کر نازلی کے آنسو صاف کیے۔ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی نہیں مل سکتے، نازلی نے بتایا تھا، پر ہم میاں بیوی ہیں، ہاشم نے یاد دلایا۔ پر شادی تو ہو رہی ہے نا، اور اس دوران دولہا دلہن کا ملنا منع ہوتا ہے۔ چلے فون پر بات کریں گے، اس نے نرمی سے ہاشم کو دیکھ کر کہا۔ ہاشم اس کے ہاتھ پر بوسہ دے کر مسکرایا۔ وہ اسے پر سکون دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا۔ اب بیگ بند کر لوں؟ نازلی نے اجازت چاہی۔ اجازت دی گئی۔ وہ پیچھے ہوا اور نازلی آگے بڑھ کر بیگ بند کرنے لگی۔ پھر ہاشم نے ایک ہاتھ میں بیگ اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں نازلی کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکلا۔ وہ نیچے آئے تو سب ان کے منتظر تھے۔ نازلی باری باری سب سے ملی۔ سب خوش بھی تھے اور اداس بھی، ان سب کی آپس میں بہت بن گئی تھی۔ جلدی سے میرے لالا کی دلہن بن کر لال جوڑا پہن کر اس گھر میں واپس آؤ، نور نے اس کے گلے لگ کر کان میں سرگوشی کی۔ نازلی سر ہلا کر مسکرانے لگی۔ آخر میں وہ خان بابا کے سینے سے لگی۔ خیر سے جائیں اور ہم آپ کو جلد لینے آئیں گے، انہوں نے مسکرا کر اس کا سر تھپکا۔ انشاءاللہ دوست، نازلی نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہاشم دور کھڑا اس مسکراتی صورت کو دل میں اتار رہا تھا۔ سسر بہو کو ساتھ دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ جائیں، اپنی نازلی کو اللہ حافظ کہہ لیں لالا، پھر بعد میں رویے گا۔ داور نے سب کو باہر کی طرف جاتے دیکھ کر ہاشم کے کان میں شرارت بھری سرگوشی کی۔ ہاشم نے اسے گھورا، پھر قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ سب پورچ میں تھے۔ ہاشم نے نازلی کا بیگ گاڑی میں رکھا، پھر اس کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ آئی ول مس یو مسز ہاشم، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ نازلی محبت سے اسے دیکھتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حسن آفندی خان بابا سے اجازت لے کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے۔ امتل آفندی نے ان کے ساتھ والی سیٹ سنبھالی اور گاڑی بڑی حویلی سے باہر نکلنے لگی۔ سب نے لبوں پر دائیں لیے انہیں رخصت کیا، پھر اندر کی طرف بڑھ گئے۔ ہاشم نے لمبی سانس کھینچی۔ اسے اپنا آپ خالی خالی لگنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کے دل پر آیا بہار کا موسم اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ وہ وہاں سے لان میں آ گیا تھا۔ دل اداس تھا، پر نازلی کی صورت یاد کر کے لبوں پر ایک دم مسکراہٹ بکھری تھی۔ بس 5 دن پھر وہ اس کے پہلو میں ہوگی، ہمیشہ کے لیے اس کی بن کر اس کے پاس آ جائے گی اور پھر انہیں کوئی جدا نہیں کرے گا۔ وہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ نازلی کو حسن ولا آئے 3 دن تھا۔
اس دوران اسکی ہاشم سے اور باقی سب سے فون پر بات ہوتی رہی تھی۔ حسن آفندی بیٹی کو گھر میں دیکھ کر بہت خوش تھے۔ امتل آفندی اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھیں پر اس کے ساتھ ان کا رویہ نارمل ہی تھا۔ نازلی سب ٹھیک ہو جانے پر بہت خوش تھی پر کہیں اداسی نے بھی گھیر رکھا تھا۔ تابین کی یاد آتی تو اس کا دل اداس ہو جاتا تھا۔ اس نے بابا سے تابین کا نمبر لیا تھا پر وہ نمبر بند مل رہا تھا۔ واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش کی تھی پر وہ اپنا واٹس ایپ بھی بند کر چکی تھی۔ کل اس نے بڑی ماما کو تابین سے بات کرتے سنا تھا۔ وہ ان سے تابین کا نمبر لینا چاہتی تھی پر جھجک کی وجہ سے ان سے کچھ کہہ نہیں پائی۔ رات کی سیاہی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ تابین کے نہ ہونے سے گھر بہت سونا سونا لگ رہا تھا۔ بھلے ہی اس کا تابین کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزرتا تھا پر پہلے کم از کم تابین کی گھر میں موجودگی کا احساس تو تھا۔ پر اب تو نظریں اسے گھر میں ڈھونڈتے پھر اسے نہ پا کر مایوس لوٹ آتے۔ اس کے نہ ہونے سے گھر میں عجیب سا سکوت چھا گیا تھا۔ نازلی سوچوں میں گم تھی۔ اب تک جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں تابین کا سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا۔ اسے خود تو اتنی سختیوں کے بعد خوشی ملنے جا رہی تھی پر تابین اس کے ہاتھ تو خالی رہ گئے تھے۔ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ خوشیوں کی امید تک نہ تھی جس کا دامن تھام کر وہ اپنے دن کاٹ سکتی کہ شاید آگے بہتری ہو، کہ شاید کچھ وقت بعد ہی صحیح اسے اس کی محبت مل جائے، پر اب تو اس کے پاس یہ امید بھی نہ تھی۔ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ اپنا ملک چھوڑ کر گئی تھی۔ جانے وہاں اس کے لمحے کس طرح کٹتے ہوں گے۔ وہ مسلسل تابین کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے تابین کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، کسی حد تک ہی صحیح، پر اس کے دل کا بوجھ کم کرنا چاہتی تھی۔ اس نے لمبی سانس کھینچی، پھر پلٹ کر بیڈ کی طرف آئی، اپنا موبائل اٹھایا اور کمرے سے باہر نکلی۔ نیچے پہنچ کر اس کا رخ بڑی ماما کے کمرے کی طرف تھا۔ آج تک اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ بڑی ماما کے کمرے میں جاتی، پر اب جب کہ ان کا رویہ اس کے ساتھ کچھ حد تک بہتر ہو گیا تھا، اس لیے وہ اس وقت ان کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کچھ پل بند دروازے کو دیکھا، پھر دل کو قابو کر کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر مکمل خاموشی رہی، پھر دروازے کے اس پار سے اجازت دی گئی۔ نازلی آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے دیکھا تو امتل آفندی بیڈ پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں کتاب پکڑی تھی جسے کچھ دیر پہلے وہ پڑھ رہی ہوں گی، پر ابھی دروازہ کھلنے پر سامنے دیکھ رہی تھی۔ نازلی ان کے دیکھنے پر دروازے کے پاس ہی رک گئی۔ امتل آفندی کچھ پل خاموش رہے، پھر بولے۔ انہوں نے بک بند کرتے سرسری انداز میں کہا۔ نازلی آہستہ سے قدم اٹھاتی بیڈ کی دائیں طرف رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ اسے خاموشی سے ہاتھ مسلتے دیکھ کر امتل آفندی نے پوچھا۔ نازلی نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ مجھے آپ ہی کی یاد آ رہی ہے۔ آئی نو کہ آپ کو بھی ان کی بہت یاد آتی ہوگی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں کہیں نہ کہیں میں بھی۔ امتل آفندی نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ میں گزرے لمحوں کی بات نہیں کرنا چاہتی نازلی، اگر تم یہی بات کرنے آئی ہو تو پھر چلی جاؤ۔ ان کا انداز سپاٹ تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے مری آواز میں کہا۔ کوئی اور بات؟ سوالیہ انداز میں پوچھا گیا۔ مجھے آپ ہی سے بات کرنی ہے۔ بابا جان سے ان کا نمبر لیا تھا پر وہ نمبر بند مل رہا ہے۔ واٹس ایپ نمبر بھی بند کر چکی ہیں۔ میں آپ ہی کے لیے بہت پریشان ہوں، اس نے آہستہ آواز میں سر جھکا کر کہا۔ اس کی بات پر امتل آفندی نے کچھ پل خاموشی سے اس کی اداس صورت کو دیکھا، پھر سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا۔ تابین کا نمبر لکھ لو، انہوں نے موبائل اسکرین پر نظریں جما کر کہا۔ نازلی نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر جلدی سے موبائل اٹھایا۔ امتل آفندی نے نمبر بولا تو وہ لکھنے لگی۔ وہ نمبر لکھ کر انہیں دیکھنے لگی جو موبائل رکھ رہی تھی۔ چہرہ ہنوز سپاٹ تھا۔ نازلی انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھینک یو بڑی ماما، اس کے لہجے میں خوشی تھی۔ امتل آفندی نے سر ہلا دیا۔ نازلی دروازے کی طرف بڑھی۔ امتل آفندی کے پکارنے پر ایک دم رکھ کر ان کی طرف پلٹی۔ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ امتل آفندی سائڈ ٹیبل کے دراز سے کچھ نکالنے لگی۔ نازلی الجھن سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ لو، انہوں نے ایک چھوٹی سی ڈبیا اس کی طرف بڑھائی۔ نازلی الجھی سی آگے بڑھی اور ڈبیا تھام لی۔ یہ تمہارے ڈائمنڈ آئی رنگز ہیں، جس دن تم یہاں سے گئی تھی اس دن نوری نے لا کر مجھے دیے تھے، اب انہیں سنبھال کر رکھنا۔ وہ نازلی کی حیران صورت دیکھ کر بولے، پھر کتاب کھول کر نظریں اس پر جھکا دے۔ نازلی نے چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ ایک بار پھر لب شکریہ ادا کرنے کے لیے ہلے تھے، پر امتل آفندی اس کی طرف متوجہ نہ تھی۔ نازلی انہیں مصروف دیکھ کر پلٹی۔
कमरे से निकालते हुए उसके लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। अपने कमरे में आकर इसने डबिया खोली और नम आंखों से आई रंगस को देखने लगी। सब कुछ ठीक हो रहा था, पर उसकी जिंदगी में माँ की जो कमी थी वो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। छोटी उम्र में माँ को खोकर वो आज तक इस सर्द रात को याद करती तो उसका वजूद कांप सा जाता था। दुनिया की हजार खुशियां मिल जाएं, पर माँ के न होने की कमी उसके दिल में हमेशा रहेगी। दिल का एक कोना हमेशा उदास रहेगा कि उसकी मामा उसके साथ नहीं है। उसने लंबी सांस खींचकर आई रंगस को छावा। उसने उन्हें कभी खुद से जुदा नहीं किया था। ये आई रंगस हमेशा उसके कानों में चमका करते थे, पर जमाल आगा से मंगनी के लिए जब उसे तैयार किया गया था तब आई रंगस को उतार दिया गया था। यहाँ आकर भी उसने कई बार उन्हें ढूंढा था, पर उसे कहीं नहीं मिले थे, पर आज बड़ी मामा ने उसे दे दिए थे। उसे अच्छा लगा था कि बड़ी मामा ने उसकी कीमती चीज को संभाल कर रखा था। आंसू पोंछ कर उसने डबिया बंद करके साइड टेबल पर रखी। तभी उसका मोबाइल रंग करने लगा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली तो हाशिम का नाम देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अस्सलाम अलैकुम, उसने काल पक करके खुशी से कहा। वालेकुम अस्सलाम, मोहब्बत से जवाब दिया गया। हवा ये पैगाम लाई है कि मिसेस हाशिम की आंखें नम हुई हैं। हवा को जासूस बनाया है आपने। नाज़ली एकदम हंसी। ये मेरा दिल जो है ना, ये बेचैन हो जाता है जब तुम्हारी आंखें नम होती हैं, तो मुझे मालूम हो जाता है कि जाने हाशिम आंसू बहा रही होंगे। वो खामोश हवा तो नाज़ली मधम सी मुस्कुराई। दिल आपका, हुकूमत मेरी, लहजे में अनोखी खुशी थी। यस माई डियर वाइफ, अब बताओ क्या बात हुई है, उसने संजीदगी से पूछा। नाज़ली ने उसे सारी बात बताई। ये तो अच्छी बात है कि पत्थर में दरारें पड़ रही हैं, उसने लंबी सांस भरकर कहा, वरना उसे अमतल आफंदी से अच्छे रवैये की उम्मीद न थी। मैं ताबीन आपी से भी बात करूंगी कि वो वापस आ जाए, नाज़ली ने बताया। उम्मीद है। हाशिम इसके आगे कुछ न बोला। कुछ देर खामोशी से एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते रहे, फिर हाशिम आहिस्ता आवाज में बोला, तुम इन बातों को ज्यादा न सोचो, सब कुछ ठीक हो गया है। कुछ रंग अभी फेंके हैं, पर उनमें भी रंग भर जाएंगे। इन बातों को लेकर परेशान न होना। उसका इशारा ताबीन की तरफ था। वो कुछ पल रखी, फिर प्यार से पुकारा गया, दिल व जान से हाजिर मिसेस हाशिम। वो मुस्कुराया था। आई मस, गुलाबी चेहरे के साथ कहा गया। क्या ये मैंने ठीक सुना है, हाशिम ने मसनूई हैरत से पूछा। नाज़ली मुस्कुराहट दबाने लगी। मैं कहीं मर न जाऊं, वो ड्रामाई अंदाज में बोला। उसके मरने की बात पर नाज़ली ने गुस्से से पुकारा। ओके ओके, ऐसी बात नहीं करता यार, वो हथियार डालकर हंसा। वैसे तुम मुझे मस कर रही हो और मैं तुम्हें, तो क्या ऐसा ना करूं कि मैं तुमसे मिलने आ जाऊं? जी नहीं, नाज़ली ने झट से मना किया। क्यों नहीं? जदी लहजा अपनाया गया। एक दूसरे को देखने की इजाजत नहीं है, नाज़ली ने समझाया। जब तुम मेरी ही हो तो तुम्हें देखने से मुझे कौन रोक सकता है? वो अबरू उठाकर पूछने लगा। हाशिम तंग न करें मुझे, बस 2 दिन ही तो रहते हैं, फिर मैं आपके करीब होंगी। वो जल्दी में बोल गई, पर हाशिम की बात ने उसे एहसास दिलाया कि वो क्या बोल गई है। कितनी करीब? हाशिम की बात पर उसके गाल दहकने लगे। मैं कॉल कट कर रही हूं, समझे आप? वो तपी। अच्छा अच्छा सॉरी, अब कुछ नहीं कहता। वो शराफत के दायरे में वापस आया। घर में सब कैसे हैं? नाज़ली ने बात बदली। ठीक हैं, तैयारियों में मसरूफ हैं, जल्द से जल्द अपनी बहू को घर लाना चाहते हैं। हाशिम के लहजे में सुकून था। मैं सबको बहुत मस करती हूँ। वो उदास हुई। बस मसस जल्द ही तुम सबके साथ होगी, तुम और मैं, वो कहने लगा, पर नाज़ली उसकी बात काट कर जल्दी से बोलने लगी कि कहें अब वो कुछ और ही न कह दे। जी जी मालूम है, इसने एक सांस में कहा। हाशिम एकदम हंसने लगा। डरती हो मुझसे? पूछा गया। नहीं तो, इसने नरूस अंदाज में बालों को कान के पीछे क्या शरीर अंदाज में बोला। जी वाकई, मुझे आपसे नहीं बल्कि अपनी किस्मत से डर लगता है। मुझे इतनी मोहब्बत से डर लगता है जो आप मुझसे करते हैं। मैं उस मोहब्बत के खो जाने से डरती हूँ हाशिम, क्योंकि मुझे इतनी ढेर सारी मोहब्बत कभी नहीं मिली। मुझे डर लगता है कि जाने मेरा दिल इस खुशी को बर्दाश्त कर सकेगा या नहीं। मैं ज्यादा खुशियों की आदी नहीं हूं, पर आप तो मुझे खुशी पर खुशी दे रहे हैं, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी भला? वो मुस्कुराकर मासूमियत से पूछ रही थी।
ہاشم کا دل اس کے سوال پر دکھا تھا اور ساتھ ہی اسے اس شہزادی پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس کا ڈر جائز تھا کہ وہ اتنی محبتوں کی عادی نہ تھی۔ وہ ایک شخص جو اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس کی بے تحاشا محبت بھلا وہ کیسے برداشت کر پائے گی؟ اسے ڈر تھا کہ اتنی خوشی پا کر اس کا دل بند نہ ہو جائے۔ میری محبت کی عادت ڈال لو نازلی ہاشم خان کے یہ ہر دن کے ساتھ اور شدت پکڑتی جائے گی۔ تم ہاشم خان کے وجود کا حصہ ہو، تم میرا دل ہو، میرا عشق، میری زندگی، تمہیں میں دنیا کی ہر خوشی اور تمام تر محبت دینا چاہتا ہوں۔ تم وہ شہزادی ہو جو شان سے ہاشم خان کے دل پر راج کرتی ہے، اس پر تمہاری حکومت ہے۔ ہاشم خان سارا کا سارا تمہارا ہے۔ اس کی بھاری آواز میں اتنی شدت، اتنی محبت تھی کہ نازلی کا دل باہر آنے لگا۔ نیلی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی پر لبوں پر میٹھی سی مسکراہٹ تھی۔ آپ میرے لیے اللہ کا تحفہ ہیں، اس نے نم آواز پر قابو پا کر کہا۔ تمہاری آنکھ نم نہیں ہونی چاہیے، ہاشم نرمی سے بولا۔ اتنی پیاری باتیں کریں گے تو میری آنکھیں کیسے نم نہیں ہوں گی؟ وہ مدھم سی مسکرائی۔ اچھی لگتی ہے، وہ اچانک بولا۔ کون؟ نازلی نے جھٹ سے پوچھا کہ جانے مسٹر کو اچانک کون اچھی لگنے لگی؟ ہے کوئی؟ اس کا لہجہ شرارت لیے ہوئے تھا۔ کون ہے؟ نازلی کی مسکراہٹ مانند پڑی۔ اس نے تب کر پوچھا۔ ہاشم قہقہہ لگا کر ہنسنے لگا۔ بولے بھی؟ نازلی بے چین ہوئی۔ کیا بولوں؟ انداز تنگ کرنے والا تھا۔ میری بات کا جواب دے، اس نے بے تابی سے کہا۔ آئی لو، گھمبیر آواز میں جواب آیا۔ اچھی لگنے والی بات ہاشم، کون اچھی لگتی ہے؟ اس کا دھیان آئی لو یو پر نہیں گیا۔ اسے بس جاننا تھا کہ اس کے شوہر صاحب کو کون اچھی لگنے لگی۔ ارے واہ، میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں اور تم اچھی لگنے والی بات کے پیچھے پڑی ہو۔ وہ خفا ہوا جبکہ آنکھوں میں شوخی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کے دل کی بات سن لی نا میں نے، اب بتائیں۔ وہ پریشانی سے اپنی پیشانی مسلنے لگی۔ وہ آج نازلی کو چھوڑنے والا نہ تھا کہ کون اچھی لگتی ہے۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ نازلی، نازلی ہاشم خان کو بہت اچھی لگتی ہے، اپنے آپ سے بھی زیادہ، بے حد بے انتہا۔ لہجے میں محبت کی چاشنی گھلی تھی۔ نازلی کا بے چینی سے حرکت کرتا پاؤں تھم گیا، دل رقص سا گیا، ہر طرف جیسے خوشبو پھیل گئی تھی۔ اتنا تنگ کرنے کے بعد وہ اتنی اچھی بات کرتا تھا کہ نازلی کا دل تھم تھم جاتا، چہرے پر حیا کی لالی پھوٹ پڑتی، سانسیں اپنے سر تال ایک دم سے بدل لیتے، اس کی جان جانے لگتی تھی اس پیارے شخص کی باتوں سے۔ اب خاموش کیوں ہو گئی محترمہ؟ چھیڑنے والے انداز میں بولا۔ نازلی زیر لب مسکرانے لگی۔ تم جیلس ہو رہی تھی؟ ہنس کر چھیڑا گیا۔ ہاں، کیونکہ آپ پر صرف میرا حق ہے۔ آپ کو دوسری کوئی اچھی کیوں لگے بھلا؟ آپ صرف میرے ہیں، آپ کو صرف میں اچھی لگوں اور کوئی نہیں۔ وہ اپنا حق جتاتے ہوئے گردن اکڑ کر بولی۔ ہاشم قہقہہ لگا کر ہنسا۔ او مائی لولی مسز، اس نے مسکراہٹ دبا کر پیار سے کہا۔ ہم آپ کے تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اس بات کا یقین رکھو۔ اسے تسلی کروائی گئی کہ ہاشم خان صرف اس کا ہے۔ اس کی بات پر نازلی نے لمبی سانس کھینچی، گلابی لبوں پر مسکان ٹھہر سی گئی تھی۔ کچھ کہو گی؟ ہاشم نے خواب کسی کیفیت میں پوچھا۔ گڈ نائٹ، نازلی نے ہنس کر کہا، پھر ہاشم کے کچھ کہنے سے پہلے فون بند کر دیا۔ اب تھوڑا اسے تنگ کرنے کا اس کا بھی تو حق بنتا تھا۔ تبھی مسیج 53 بجی تھی۔ کتنی بے مروت ہو تم، یہاں آؤ، سارے بدلے نہ لیے تو کہنا۔ مسیج کے اینڈ میں غصے والا ایموجی تھا۔ نازلی مسیج پڑھ کے ہنسنے لگی۔ میرے اچھے ہاشم، زیر لب کہہ کر وہ بیڈ پر چت لیٹ گئی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جانے وہ شخص اس کا ہاتھ تھام کر اسے کس دنیا میں لے آیا تھا، جہاں ہر طرف خوشیاں تھیں، محبت کے رنگ تھے، ہر طرف خوشبو پھیلی تھی جو اسے اپنے حصار میں جکڑ کر دیوانہ بنا رہی تھی۔ کافی دیر وہ اسی جادو کے حصار میں رہی، پھر یاد آنے پر جھٹ سے اٹھ بیٹھی کہ اسے تابین کو کال کرنی تھی۔ موبائل لے کر وہ باہر لان میں آ گئی۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے تابین کا نمبر ڈائل کیا۔ تابین متل آفندی کے کہنے پر پیرس سے سیدھا فلائی کرتی 2 دن پہلے امریکہ پہنچی تھی۔ 2 دنوں سے وہ جمال آغا کے ہاں تھی۔ بابا صاحب اور بی بی جان بھی وہاں موجود تھے۔ اس وقت سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ بابا صاحب خاموشی سے ایک نقطے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ بی بی جان موسیٰ کو بوتل سے دودھ پلا رہی تھی۔ جمال آغا اپنی کرسی پر سر جھکائے بیٹھا تھا، جبکہ تابین ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ یہی دیکھتی آ رہی تھی۔
وہ لوگ بہت بدل چکے تھے، پر اب بدلنے کا کیا فائدہ تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سدھرنے میں دیر کر دیتے ہیں۔ جب ان کی آنکھ غفلت سے بیدار ہوتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ جمال آغا اور بابا صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ تابین کو ان کی حالت دیکھ کر افسوس ہوتا تھا۔ موبائل کی رنگ نے اسے سوچوں کے گرداب سے نکالا تھا۔ جمال آغا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تابین نے موبائل اسکرین پر ان نون نمبر دیکھا۔ وہ جانتی تھی اس نمبر کے پیچھے اس کا کوئی اپنا ہی ہوگا۔ کچھ پل خاموشی سے موبائل کو دیکھتی رہی، پھر ایک نظر جمال آغا پر ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑے فاصلے پر جا کر اس نے کال پکی۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ کی؟ نازلی کی مدھم آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کا محبت بھرا لہجہ سنے جیسے ایک عرصہ بیت گیا تھا۔ کیسی ہو نازلی؟ اس نے محبت سے پوچھا، جبکہ نازلی کے نام پر جمال آغا کے چہرے پر خوف کے سائے پھیلے تھے۔ دائیں ہاتھ بے چینی سے حرکت کرنے لگا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کی؟ آپ کیسی ہیں؟ نازلی نم لہجے میں بولی۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تابین سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ آپ بنا بتائے چلی گئی۔ میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں۔ وہ کچھ پل رکی۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں جو ایسے بنا بتائے چلی گئی؟ میں تم سے ناراض نہیں ہوں نازلی، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، بس کچھ وقت خود کو دینا چاہتی ہوں۔ تابین نے نرمی سے جواب دیا۔ پر میں آپ کو اکیلے سب برداشت کرتے نہیں دیکھ سکتی آپ ہی۔ اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ میں نے اب ہمیشہ اکیلے ہی رہنا ہے۔ تابین نے حقیقت پسندی کا دامن تھاما۔ نہیں، آپ کو اکیلے نہیں رہنا، یہاں ہم آپ کے منتظر ہیں۔ محبت آپ کے لیے دامن پھیلائے کھڑی ہے۔ آ جائیں اور تھام لیں اس محبت بھرے ہاتھ کو، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ نازلی نے ذومانی انداز میں کہا، مجھے اب محبت کی چاہ نہیں۔ تابین تلخ ہوئی۔ پر محبت کو آپ کی چاہ ہے، وہ ڈھونڈ رہی ہے۔ آپ آ جائیں نا واپس پلیز، نازلی نرمی سے بولی۔ تابین نے اسے روکنا چاہا۔ پلیز آپ ہی، پرسون میری مہندی ہے، میری ایک ہی تو بہن ہے اور وہ بھی مجھ سے دور ہے۔ میں کیسے خوش ہو پاؤں گی جب میری بہن میرے ساتھ نہیں ہوں گی؟ میری خوشی تو ادھوری رہ جائے گی۔ نازلی کے لہجے میں اداسی اتری۔ اور جو میرے دل کا خون ہوگا اس کا کیا نازلی؟ تابین نے دک سے سوچا، آپ کے دل کو پھر سے جوڑنے کے لیے ہی تو آپ کو بلا رہی ہوں۔ آپ ہی کوئی ہے جو ہتھیلی پر دل رکھے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ نازلی نے اس کی خاموشی نوٹ کر کے دل ہی دل میں کہا، آپ آئیں گی؟ لہجے میں امید تھی۔ پر نازلی؟ تابین بے بس ہوئی۔ میرے لیے؟ نازلی نے پیار سے کہا۔ تابین نے کچھ پل سوچا، پھر ٹوٹے دل پر ہاتھ رکھا۔ میں آؤں گی، اس نے خوشی کا پیغام دے دیا تھا، پر اس کا دل احتجاج کر رہا تھا کہ نہ جانا وہاں آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ملے گا، پر اسے نازلی کی خوشی مکمل کرنی تھی۔ اسے اب واپس جانا ہی تھا۔ سچ آپ ہی، میں بہت بہت خوش ہوں۔ تھینک یو سو مچ، وہ خوشی سے بولے جا رہی تھی اور تابین مسکرا کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کچھ دیر دونوں بات کرتی رہیں، پھر فون بند کر دیا۔ جاتے جاتے نازلی نے کہا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرے گی اور تابین کو اس کے انتظار کو ختم کرنا تھا۔ اسے اپنی بہن کی خوشی میں شامل ہونا تھا، پھر چاہے اس کا دل جتنا بھی روتا۔ دل کا حال اللہ جانتا ہے، یا وہ بندہ جس پر گزر رہی ہو، ورنہ چہرے پر مسکراہٹ سجا لو تو دنیا والوں کو سب اچھا ہی لگتا ہے۔ لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، دل میں جھانک کر بھلا کون دیکھتا ہے کہ اندر سے کوئی کتنا ٹوٹا ہوا ہے۔ تابین کو بھی یہی کرنا تھا، چہرے کو سجانا تھا اور دل کا اللہ مالک۔ وہ موبائل کان سے ہٹا کر واپس ان سب کی طرف آئی۔ موسا رونے لگا تو بی بی جان اسے لے کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جمال آغا نے تابین کو دیکھا، جیسے کچھ جاننا چاہ رہا ہو۔ ہاشم اور نازلی کی شادی ہے، پرسوں مہندی ہے، میں کل یہاں سے نکلوں گی، وہ کہہ کر بابا صاحب کی طرف بڑھی، جبکہ جمال آغا سر جھکائے زمین کو گھورنے لگا۔ آ جائیں بابا صاحب، کب سے ایسے ہی بیٹھے ہیں، آئیں تھوڑا آرام کر لیں، وہ نرمی سے ان کا ہاتھ تھام کر بولی۔ بابا صاحب نے خالی نظروں سے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ پیچھے جمال آغا اکیلا رہ گیا، اپنے پچھتاؤں کے ساتھ، اپنے بھیانک ماضی کے ساتھ جس نے اس کی زندگی سے ساری روشنیاں چھین ڈالی تھی، اسے اندھیروں میں لا چھوڑا تھا۔ ماں نور کچن میں داخل ہوئی، شہریار اس کے پیچھے تھا۔ وہ اندر آئی تو شہریار نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ شہریار کیا کر رہے ہیں؟
نور نے ہاتھ چھڑانا چاہا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ اپنی بیوی سے محبت، وہ پیار سے بولا، چھوڑے میرا ہاتھ۔ نور نے اسے گھورا۔ اچھا۔ اس نے ہاتھ چھوڑ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر لیا۔ اللہ شہریار، آج کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ ہٹانے لگی پر کامیاب نہ ہوئی۔ آج میں رومانٹک موڈ میں ہوں۔ شہریار نے آنکھ ماری۔ کچن میں رومانس نہیں ہوتا۔ نور نے ناک چڑھائی۔ تو باہر آ جاؤ۔ شہریار کی آنکھوں میں شوخی چمکی۔ شہریار، نور تپی تھی۔ ہاں کہو۔ دوسری طرف اس کے غصے کا کوئی فرق نہ پڑا، بلکہ اس نے آگے ہو کر ماں نور کی پیشانی پر لب رکھے۔ اللہ! اس کا چہرہ گلنار ہوا، کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ شہریار نے انگوٹھا اس کے گلابی گال پر پھیرتے محبت سے پر لہجے میں کہا، مجھے چائے بنانی ہے۔ ماں نور شرم سے نظر جھکا گئی۔ تم محبت کے بیچ چائے کو لا رہی ہو؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ چائے محبت کا دوسرا نام ہے۔ ماں نور نے ہنس کر اسے دیکھا، پھر محبت بھرا ایک کپ میرے لیے بھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا۔ آزاد کریں گے؟ شہریار کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ دل نہیں کر رہا۔ اس نے ماں نور کی پیشانی سے پیشانی ٹکا دی۔ وہ زیر لب مسکرانے لگی تھی، مانو اپنے لالا کو دیکھنا ذرا۔ دور سے داور کی آواز آئی تھی۔ وہ کچن کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اس کی آواز پر وہ دونوں جھٹ سے دور ہوئے۔ یہ داور ہمیشہ غلط وقت پر آتا ہے۔ مجھے اب تمہیں کہیں چرا کر لے جانا ہوگا جہاں صرف ہم دونوں ہی ہوں۔ شہریار نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ماں نور ہنسنے لگی۔ تبھی داور کچن میں داخل ہوا۔ مانو دیکھو ذرا باہر آ کر، ہاشم لالا دن میں تارے گن رہے ہیں۔ وہ ہنس کر بتا رہا تھا، محبت میں دن میں بھی تارے گن لیتا ہے۔ ماں نور ہنس کر چائے کا پانی رکھنے لگی۔ تم بھی گن لو، شہریار نے داور سے کہا۔ ہاں، محبت تو مجھے بھی ہو گئی ہے۔ مجھے بھی اب دن میں تارے گننے پڑے گے، ورنہ میری محبت پر شک بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ خود کلامی کرنے لگا، جو کہ شہریار نے سن لی۔ اچھا بچو، تو تم مجنون بن گئے ہو؟ شہریار اس کے قریب آیا۔ وہ لالا، داور سر کھجانے لگا۔ چلو ذرا بتاؤ مجھے ساری بات۔ شہریار نے اس کے کندھے کے گرد بازو ڈالا۔ ماں نور نے پلٹ کر معصوم سی صورت بنائے داور کو دیکھا تو مسکراہٹ دبانے لگی، جبکہ شہریار اس کی الٹی سیدھی باتیں سنتا اسے لے کر باہر کی طرف بڑھا، جہاں ہاشم ہنوز آسمان کو تکنے میں مصروف تھا۔ سنا ہے تم تارے گن رہے ہو؟ شہریار کرسی پر بیٹھا۔ اسی ماسی سے سنا ہوگا تم نے۔ اس نے داور کی طرف اشارہ کیا۔ لالا! ماسی کہنے پر داور کا منہ بن گیا، جبکہ شہریار نے ایک دم قہقہہ لگایا۔ اپنا داور بھی محبت میں پڑ گیا ہے؟ شہریار نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ اس لڑکی کی اللہ خیر کرے، کیونکہ داور نے اسے پاگل کر دینا ہے۔ ماں نور کے ساتھ آتی آبی نے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ ہنہا، تم تو خاموش ہی رہو، چڑیل کہیں کی۔ داور نے تب کر اسے دیکھا۔ اچھا اب لڑائی نہ کرنا، لو چائے پیو۔ ماں نور نے اسے کب تھمایا، پھر باقی سب کو بھی چائے دے کر وہ دونوں بھی وہاں بیٹھ گئے۔ لالا بڑے خاموش لگ رہے ہیں، آبی نے نور سے کہا۔ بھابھی کی یاد آ رہی ہے لالا کو، داور جلدی سے بولا۔ تم نے مجھے تنگ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ ہاشم نے چائے کا سپ لے کر اسے گھورا۔ یہ تو میرا فرض بنتا ہے لالا، پھر میں کیسے پیچھے رہ جاؤں اپنے فرض کو نبھانے میں؟ وہ شرارت سے کہہ کر ہنسا تھا۔ اس کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہاشم مسکرانے لگا، پھر چائے ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ شہریار نے پوچھا۔ زمینوں کا چکر لگانے۔ اس کے جواب پر شہریار بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ وہ دونوں باتیں کرتے آگے بڑھنے لگے۔ داور نے ان کی پشت کو دیکھا۔ کل لالا کی شادی ہے اور انہیں کام کی پڑی ہے۔ یہی اگر میری شادی ہوتی نا تو میں 1 مہینہ پہلے ہی آرام سے گھر میں بیٹھ کر تیاری کرتا۔ وہ مزے سے بولا۔ اللہ ہی حافظ ہے تمہارا داور۔ آبی نے اپنے پاگل بھائی کو دیکھا، جس نے اس کی بات پر کان نہ دھرے اور مزے سے چائے پینے لگا۔ کل کی تیاری مکمل ہے؟ وہ اب ان دونوں سے پوچھنے لگا۔ بالکل، ہم لالا کی مہندی کر کے پھر نازلی کو مہندی لگانے جائیں گے اور رات وہیں رکھیں گے، نور مسکرا کر بتانے لگی۔ بھائی کی شادی ہے اور تم لوگ وہاں رہو گی؟ داور نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، بھائی کی شادی کے ساتھ ساتھ ہماری دوست کی بھی شادی ہے۔ وہ ہماری اکلوتی دوست ہے۔
اگر ہم اس کے پاس نہیں رکھے گی تو کتنا برا لگے گا۔ ہم دونوں طرف سے میزبانی کے فرائض سر انجام دیں گے نا؟ آبی خوشی سے بتا کر مسکرائی۔ نور نے بھی اس بات میں سر ہلا کر اس کی بات سے اتفاق کیا۔ پھر میں بھی جاؤں گا۔ داور بھی تیار ہوا۔ دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دماغ ٹھیک ہے؟ مہندی پر لڑکیاں رکھتی ہیں، لڑکے نہیں۔ تم یہاں لالا کے ساتھ رہو گے، انہیں کمپنی دو گے؟ آبی نے اسے ہوش کے ناخن لینے کو کہا۔ لالا کو میری کمپنی کی ضرورت نہیں ہے، اس نے منہ بنایا۔ ویسے لیلا بھی ہوگی نا وہاں؟ وہ سر کھجا کر سوچنے لگا۔ اسے بھی جانا تھا تاکہ لیلا کا دیدار کر لیتا، پر یہ اس کی چڑیل بہنیں اسے جانے کہاں دیں گے؟ لیلا کو ہی دیکھنا ہے تو کل دیکھ لینا، اور ولیمے والے دن بھی تو آئے گی نہ، وہ یہاں تب دیدار کر لینا۔ نور نے اس کی سوچ کو پڑھ کر شرارت سے جواب دیا۔ پر مانو، وہ الجا کرنے والے انداز میں بولا۔ پر ور کچھ نہیں، نور نے صاف انکار کیا۔ داور کا منہ پھول گیا۔ نور اس کا پھولا منہ دیکھ کر بولی، داور خان بابا تمہیں جانے دیں گے؟ نہیں نا۔ پھر کیوں ضد کر رہے ہو میرے بھائی؟ اس نے محبت سے سمجھایا۔ داور نے افسوس سے سر ہلایا، پھر کچھ دیر بعد بولا، کاش میں بھی لڑکی ہوتا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ نور اور آبی اس کی بات پر ہنسنے لگے تو اسے سمجھ آیا کہ وہ کیا بول گیا ہے۔ اصلیے سر پر ہاتھ پھیر کر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر تم لیلا کو دیکھنے کے لیے اتنے بے تاب نہ ہوتے؟ آبی نے اسے تنگ کرنے کا آغاز کیا ہی تھا کہ وہ جلدی سے بڑبڑاتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا کہ اگر یہاں رہا تو اس کی شامت آ جائے گی۔ اپنے پیچھے اس نے ان دونوں کی ہنسی کی آواز سنی تھی اور زیر لب خود کو کوستا اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ حسن ولا کو روشنیوں سے منور کر دیا گیا تھا۔ چاروں طرف روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ پھولوں سے کی گئی سجاوٹ دیکھنے لائق تھی۔ خوشبو کا جیسے قافلہ اٹھا تھا جو خوشیوں کے آنے کی نوید دے رہا تھا۔ دوسری طرف بڑی حویلی کو بھی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ رنگ برنگے آنچل ہوا سے لہراتے ماحول کو خواب ناک بنا رہے تھے۔ چہروں پر خوشی کی چمک تھی۔ دونوں طرف مہمانوں کا آنا شروع ہو چکا تھا۔ چاروں طرف ایک ہنگامہ سا برپا تھا۔ نازلی بے چینی سے تابین کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر میں پہنچنے والی تھی۔ آنی لیلاست بھائی زیبزارہ سب لوگ وہاں آ چکے تھے، جبکہ اہداشم لوگوں کی طرف گیا تھا۔ نوری اور اس کی اماں کو کل ہی واپس حسن ولا بلا لیا گیا تھا۔ وہ واپس آ کر بہت خوش تھی۔ نازلی ابھی اپنے کمرے میں تھی۔ اسے مہندی کے لیے تیار ہونا تھا پر وہ تابین کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نوری بھاگی ہوئی اس کے کمرے میں آئی۔ تابین باجی آ گئی، اس نے ہانپتے ہوئے بتایا۔ نازلی جلدی سے باہر کی طرف بھاگی۔ سیڑھیوں سے نیچے آئی تو دیکھا تابین امتل آفندی کے گلے لگی تھی، جن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کچھ فاصلے پر جا کر رک گئی۔ بس ماما روئے تو نہیں اب، ورنہ میں واپس چلی جاؤں گی۔ اس نے امتل آفندی کو دھمکی دے کر ان کے آنسو صاف کیے تو وہ مسکرانے لگے۔ ان سے الگ ہو کر وہ نازلی کی طرف بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ کیسی ہے پیاری سی دلہن؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ آپ آ گئی ہیں تو بہت خوش، نازلی نے خوشی سے جواب دیا۔ تیار نہیں ہوئی تم ابھی تک؟ تابین نے الگ ہو کر پوچھا۔ آپ کا انتظار تھا، نازلی مسکرائی۔ چلو پھر تمہیں میں خود تیار کروں گی، اس نے نازلی کا گال چھو کر کہا۔ امتل آفندی نے دونوں کو دیکھا۔ ان کی محبت دیکھ کر انہیں خوشی ہوئی تھی پر دل اپنی بیٹی کے دکھ پر دکھی تھا۔ نازلی کی خوشی ایک طرف مگر ان کا دل تابین کے لیے دکھ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی نازلی کی خوشی میں خوش نہیں ہو سکتی تھیں کہ ان کے اپنے جگر کا ٹکڑا اذیت میں تھا۔ پھر وہ کیسے پرسکون ہوتے؟ تابین بابا جان اور باقی سب سے ملی، پھر نازلی کو لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں بھی ساتھ آ جاؤں؟ لیلا ان کے پیچھے بھاگی چلی آئی۔ اسے تابین سے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ تابین نے مسکرا کر اجازت دی تو وہ خوشی سے ان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ نازلی نے مہندی کا لباس پہنا۔ لہنگا شرٹ دھنک رنگ کا تھا، مختلف رنگوں کا خوبصورت کنٹراسٹ تھا جس میں چھوٹے چھوٹے نگ چمک رہے تھے۔ نازلی لباس زیب تن کر کے ان کے سامنے آئی۔ کمر تک آتی شرٹ جس کی آستینیں شارٹ تھیں اور پاؤں کو چھوتا لہنگا اس پر بے حد جچ رہا تھا۔ اللہ آپ ہی کتنی پیاری لگ رہی ہیں، لیلا اسے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی۔ نازلی خوب باہر دکھا رہا ہے، یہ ڈریس تم پر؟ تابین نے بھی تعریف کی تو نازلی مسکرا دی۔ پھر تابین اسے تیار کرنے لگی۔ ہلکا میک اپ کیا، پھولوں کے زیور پہنائے، سیدھی مانگ نکال کر بال کھلے چھوڑے گئے اور پیشانی پر ماتھا پٹی لگائی گئی۔
جس کے درمیان میں ایک سرخ گلاب تھا اور دونوں طرف موتیے کے پھول، کانوں میں بالیاں اور کلائیوں میں گجرے، جبکہ سراہی دار گردن کو خالی چھوڑا گیا تھا۔ دوپٹے کو پیچھے کر کے سر پر سیٹ کیا تھا، پاؤں میں سینڈل پہن کر وہ مکمل تیار ہو چکی تھی۔ شیشے میں اپنا سراپا دیکھا تو حیران ہو گئی، اتنی سج دھج کے ساتھ وہ کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ تابین اور لیلا نے اس کے لیے تعریفی کلمات کہے تو وہ مسکرا کر سر جھکا گئی۔ تبھی وہاں سیماب آ گئی، نازلی کو دیکھ کر قربان جانے لگے۔ میرا پیارا بچہ، انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ نازلی کا دل پگھلنے لگا، اسے زنیرہ کی یاد ستانے لگی، آنکھوں میں نمی چمکی۔ رونا بالکل نہیں ہے میری جان، آج تو خوشیوں کا دن ہے، بس خوش ہونا ہے۔ تم نے، انہوں نے پیار سے سمجھایا تو نازلی نے مسکرا کر سر ہلایا۔ تابین تیار ہو کر آپ نازلی کو لے کر باہر آ جائیں، بڑی حویلی سے مہندی کے لیے سب آنے والے ہیں، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ نازلی کا دل دھڑکنے لگا، وہ جانتی تھی ہاشم نہیں ہوگا، پر یہ مہندی اسے اس کے نام کی ہی لگنی تھی۔ ہاشم سے جڑنے کا احساس ہی اس کا دل دھڑکا رہا تھا۔ تابین تیار ہو کر آئی تو وہ اور لیلا نازلی کو لے کر نیچے آئے۔ بڑے سے ہال میں ایک طرف اسٹیج بنا تھا، زمین پر چادریں اور تکیا رکھ کر پورا انتظام کیا گیا تھا۔ لڑکیاں ناچنے گانے میں مصروف تھیں، نازلی کو اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ اتنے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے، وہ بہت نروس ہو رہی تھی۔ تابین اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگی تاکہ وہ ریلیکس ہو جائے۔ تھوڑی دیر میں بڑی حویلی والے مہندی لے کر آ گئے، شور و غل، خوشی کا خوشبو، روشنی، سب رنگ بکھرے تھے۔ جان و رابی اور چھوٹی پٹھانی سب سے مل کر اس کی طرف بڑھے۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، جان نے اس کی پیشانی چومی۔ افف کتنی پیاری ہے آپ نازلی باجی، چھوٹی پٹھانی اس پر فدا ہونے لگی۔ اللہ، ہاشم لالا نے دیکھ لیا تو دل تھام لیں گے، آبی نے شرارت سے کہا۔ کاش دیکھ لیں کسی طرح، نور نے بھی لقمہ دیا۔ نازلی نے سر اٹھا کر انہیں گھورا، گھورتے ہوئے بھی کمال لگ رہی ہو۔ نور آنکھ مار کر کہتی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کی بات پر نازلی مسکرا کر سر جھکا گئی۔ تابین تھوڑی دیر وہاں بیٹھی، پھر اٹھ کر باہر نکل آئی۔ اس کے دل کا عجیب سما تھا، ہر طرف خوشیاں تھیں پر اس کے دل کی دنیا میں اداسی کا راج تھا۔ تھوڑی دیر بعد مہندی کی رسم ادا کی گئی۔ امتل آفندی نے بھی نازلی کو گلے لگایا تھا، نازلی کا دل خوشی سے بھر گیا۔ تابین امتل آفندی کے بدلتے رویے کو دیکھ کر خوش تھی۔ جان لوگ لوٹ گئے تھے پر آبی اور نور وہیں رکھ گئی تھیں کہ صبح جلدی ہی بڑی حویلی پہنچ جائیں گی۔ لڑکیوں کا گانا بجانا چل رہا تھا، نورابی، لیلانوری، چھوٹی پٹھانی، تابین سب نازلی کے ارد گرد بیٹھے باتوں میں مصروف تھیں۔ دو لڑکیاں نازلی کے ہاتھوں پاؤں پر مہندی لگا رہی تھیں۔ سیماب ان کی طرف آئے، زیب اور زارا بھی ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ سیماب نازلی کے پاس بیٹھ گئی، زیب اور زارا حیرت سے نازلی کو دیکھ رہے تھے۔ ماما، دلہن میری ہے، زیب نے نازلی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ نہیں، میری ہے، زارا بھی پیچھے نہ ہٹی۔ ان کی تکرار دیکھ کر وہ سب ہنسنے لگے۔ بچوں، یہ دلہن آپ کی نہیں کسی اور کی ہے، سیماب نے پیار سے بتایا۔ نہیں، میری ہے، زیب نے رونے والے صورت بنائی۔ لو، ہاشم لالا کو معلوم ہوا کہ ان کی دلہن پر کوئی اور حق جتا رہا ہے تو وہ جان سے گزر جائیں گے۔ نور نے شرارت سے نازلی کے کان میں سرگوشی کی تھی، وہ لب دبا کر مسکراہٹ روکنے لگی۔ نور نے ابھی ہاشم کا ذکر کیا ہی تھا کہ اس کی کال آنے لگی۔ نور نے آبی کو اشارہ کیا، پھر کال پک کر لی۔ اب نازلی بتائے گی کہ وہ کس کی دلہن ہے؟ آبی نے جان بوجھ کر پوچھا تاکہ ہاشم بھی سن لے۔ میری، زارا بولی۔ نہیں، میری، زیب بھی زد پر اڑا تھا۔ یا ہاشم بھائی کی، لیلا نے ہنس کر کہا۔ میں اپنے جانو زیب اور زارا کی دلہن ہوں۔ اس نے محبت سے دونوں کو دیکھا، وہ آگے بڑھ کر انہیں تھام نہ سکی کہ ہاتھوں میں مہندی لگ رہی تھی۔ زیب اور زارا نے خوشی سے باری باری اس کا گال چوما تھا۔ چلو اب آپ ہی کو مہندی لگانے دو، ہم بابا کے پاس جاتے ہیں۔ سیماب ان دونوں کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ تابین بھی پانی پینے کے لیے اٹھی تو نور نازلی کے مزید قریب ہوئی۔ ہاشم کی کال اب بھی ملی ہوئی تھی۔ لالا ہے، اس نے نازلی کے کان میں سرگوشی کی۔ نازلی نے چونک کر ارد گرد دیکھا۔ نور نے مسکرا کر موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ بات کرو گی؟ شرارت سے پوچھا گیا۔ نہیں، سب یہاں موجود ہیں۔ پھر کیسے؟ نازلی نے جھجک کر گلابی گالوں کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔
نور ہنسنے لگی، پھر موبائل کان سے لگا کر بولی، آپ کی دلہن ابھی شرما رہی ہے، اصل یہ اب آپ ان سے کل ہی بات کریے گا، آمنے سامنے شوخی سے کہہ کر کال کٹ کر دی۔ پھر وہ سب ہنگامے میں شریک ہو گئی۔ نازلی آنکھوں میں جگنوں کی چمک لیے اس ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ ایک عرصے کے غم اور دکھوں کے بعد اسے یہ دن دیکھنے کو ملا تھا۔ وہ خوش تھی، بہت زیادہ خوش کہ آخر کار سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ ہاشم لان میں کھڑا سر اٹھائے بے شمار روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں نازلی کی سریلی آواز گونج رہی تھی۔ دل بے تاب ہونے لگا، آنکھوں میں اسے دیکھنے کی چاہ جاگی تھی۔ دل کو کہیں چین نہیں مل رہا تھا۔ اندر سب کزنز اور دوست موجود تھے۔ ہاشم سب کے بیچ سے نکل کر باہر آ گیا تھا۔ امجان اور خان بابا تو صبح کی تیاریوں میں لگے تھے۔ اصفی اور شہریار ان کے ساتھ تھے۔ ہاشم نے لمبی سانس بھر کر بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر ایک نظر ہاتھ میں پنی گھڑی پر ڈالی جہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ دماغ میں ایک خیال آیا، وہ ہلکا سا مسکرا کر پلٹا اور لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے پورچ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے جیب سے گاڑی کی چابی نکال کر کار کو انلاک کیا۔ ابھی دروازہ کھولا ہی تھا کہ اچانک داور کسی جن کی طرح اس کے سامنے حاضر ہوا۔ دولہے میاں کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ ہاشم کو روکے جانا اچھا نہ لگا۔ مجھے تو بہت کچھ ہے۔ اس نے آنکھ ماری، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، آپ کو بھابھی کی یاد آ رہی ہے؟ آپ ان سے ملنے جا رہے ہیں؟ لہجہ پر یقین تھا۔ ہاشم نے اسے دیکھا۔ جا رہا ہوں۔ پھر تھوڑا اس کے قریب جھکا، پر یہاں کسی کو خبر نہ ہو کہ اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا، نو پرابلم لالا، آپ جائیں اپنی دلہن سے ملنے میں، یہاں کسی کو خبر نہیں ہونے دوں گا۔ آخر آپ کی طرح میں بھی ایک عاشق ہوں، بھلا آپ کی مدد کیوں نہیں کروں گا؟ وہ گردن اکڑا کر بول رہا تھا، انداز ایسا تھا کہ بس وہ سب سنبھال لے گا۔ ہاشم کو اس کے انداز پر ہنسی آئی۔ گڈ لالا کی جان۔ مسکرا کر اس کا کندھا تھپک کر وہ گاڑی میں بیٹھا۔ بھابھی کو میرا سلام کہیے گا، اور ہو سکا تو لیلا کو بھی، داور جلدی سے بولا۔ ہاشم نے ہنس کر اسے دیکھا، پھر سر ہلا کر کار سٹارٹ کر دی۔ اس کی کار بڑی حویلی سے باہر نکلنے لگی۔ کار کو جاتے دیکھ کر داور نے ٹھنڈی سانس بھری۔ کبھی ہمارا بھی یہ وقت آئے گا۔ زیر لب بڑبڑا کر پلٹا اور سیٹی بجاتا اندر کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ ابھی اسے ہاشم کی غیر موجودگی کو بھی تو چھپانا تھا۔ حسن ولا میں شور و غل یوں ہی برقرار تھا۔ لڑکیوں کی ہنسی باتیں اور گانوں کی آوازیں ماحول کو سحر انگیز بنا رہی تھی۔ وہ سب نازلی کے ارد گرد بیٹھی تھی۔ ہاتھ پاؤں پر مہندی لگے ہونے کی وجہ سے نازلی ایک ہی پوزیشن میں بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی تھی۔ نور نے اس کی تھکن محسوس کی تو اس کے قریب جھکی۔ کچھ دیر کے لیے اپنے روم میں آرام کر لو نا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ نازلی مدھم سی مسکرائی، آنکھوں میں گلابی ڈورے بنے تھے۔ بیٹھ بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ گئی تھی، پر وہ اس خوشیوں بھرے دن کو پورا انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ آپ چاہیں تو مہندی کو دھو لیں نا نازلی باجی، نوری نے آگے ہو کر کہا۔ نہیں، ابھی مت دھونا، لگی رہنے دو، اچھا رنگ آئے گا، آبی نے اس کے ہاتھوں کو چھو کر کہا۔ مہندی سوکھ چکی تھی، پر وہ چاہتی تھی کہ مہندی زیادہ دیر تک لگے رہے تاکہ رنگ خوب گہرا آئے۔ لالا کی محبت کا رنگ بڑا گہرا ہے، دیکھنا نازلی کے ہاتھوں پر خوب گہرا رنگ آئے گا، نور محبت سے بولی۔ نازلی مسکرا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، جو کہنی سے لے کر ہاتھوں تک خوبصورت ڈیزائن سے بھرے ہوئے تھے۔ لان میں جائیں، ذرا فریش ہوا کا لطف بھی لے لیں، اور تم کمر بھی سیدھی کر لو، نور نے مسکرا کر کہا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ نازلی نے حامی بھری تو نور مسکرا کر سب کو بتاتی انہیں اپنا کام گانا بجانا جاری رکھنے کا کہتی نازلی کے ساتھ باہر آ گئی، جہاں پر مکمل خاموشی تھی۔ رات کے اس پہر وہاں کوئی نہ تھا۔ لان روشنیوں سے نہایا ہوا تھا، ہلکی ہوا سے جیسے ہر چیز رقص کر رہی تھی۔ اندر سے آتی میوزک کی ہلکی ہلکی آواز ماحول کو اپنے جادو میں جکڑ رہی تھی۔